بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے راحت جبی کا مکمل ناول کہہ دو ایک انکہی۔ زندگی کس قدر بور ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے اس میں، پھر بھی ہم ہیں کہ گزارے چلے جا رہے ہیں۔ دن ڈھلتے ہیں، رات آتی ہے، ایک سے دن، ایک سی راتیں۔ تم اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت کی توہین کری ہو لڑکی۔ تم بتاؤ، خوشی کیا ہے، کہاں ہے؟ اس کا سوال ہواؤں نے سنا اور 400 بکھر گئیں۔ ان کے قریب سے اسکول سے واپس آتے ننھے منھے بچے کھیلتے، بستے گھسیٹتے، چہلے کرتے اور آگے پیچھے بھاگتے گزر گئے۔ پگلی، خوشی تو دل کے آنگن سوکتی ہے، تمہیں اکثر اس کی لہک محسوس نہیں ہوتی۔ خوشی ان ننھے لبوں پر کھیلتی تتلی ہے، تمہاری جیسی سہیلی کی خوبصورت رفاقت ہے۔ میری تمہاری ماؤں کی دعا ہے جو گھر واپسی تک گھنے بادل کی طرح چھایا بنا رکھتی ہے۔ خوشی حالات کے گدلے جوہر میں اگنے والا کمل ہے، شفاف، خوبصورت اور سب سے بڑھ کر سخی۔ خوشی بلند بخت کے قدموں کی آہٹ ہے جو تمہارے تن من میں سنسناہٹ سی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ عین سڑک کے درمیان اس کے سامنے رک گئی۔ لالا رخ کچھ لمحے اس کے لبوں کی مبہم مسکراہٹ اور آنکھوں سے متراشی شرارت کو دیکھتی رہی۔ ان کے ارد گرد ہوا کولتار کی سڑک پر خشک پتے اڑا رہی تھی۔ قرۃ العین، تم اتنی خوشگمان کیوں ہو؟ تمہیں زندگی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے زندگی سے توقعات نہیں ہیں۔ ابھی تو بہت کچھ ہے، ابھی ساون برستا ہے تو گھروں سے پکوان کی خوشبو اٹھتی ہے، کنواریں آنچل بھیگی فضاؤں میں اپنے رنگ چھوڑ جاتے ہیں، پھول کھلے تو تتلیاں رقص کرتی ہیں، بارش برسے تو ننھے بچے کاغذ کی ناؤ لیے گھر سے نکل آتے ہیں۔ ابھی بوڑھے لبوں پر مچلتی دعائیں مردہ نہیں ہوئی۔ میں وہ ننھی بچی ہوں جس کے پاس شیشے کی نہیں کاغذ کی ناؤ ہے۔ شیشہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کاغذ کی ناؤ کا کیا؟ بھیگ گئی، ڈوب گئی، پرواہ نہیں، کاغذ بہتیرے۔ ٹھنڈی سڑک پر لالا رخ کے قدم پھر سے جم گئے۔ اس نے اونچے سے درخت کی شاخ سے پتے کو ٹوٹتے اور نیچے ڈھیر میں گم ہوتے دیکھا، پھر سامنے پھیلے سفر کو۔ ازل سے ایک ہی سفر، ایک سا آغاز و انجام، تو نیا کیا ہے اینی؟ تو پھر نیا کیا ہے؟ اینی نے ذرا سا رخ موڑ کر لالا رخ کے قدموں سے لپٹے تذبذب کو دیکھا، سامنے آ کر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر ٹکا دیے، جو بظاہر دسمبر کی دھوپ جیسی تھی، ڈری، سہمی، کبھی کبھی جھلک دکھاتی۔ تبھی تو اس پر بلند بخت کی نظر نہیں پڑتی تھی، اور در حقیقت ساون کی جھڑی تھی جس پر برسنا چاہتی، کھل کر برستی۔ نئے ہم ہیں، میں اور تم، ہم ہیں جو اس کہانی میں نیا پن پیدا کریں گے، اسے ایک نیا موڑ دیں گے۔ اچھا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اینی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کبھی کبھار روٹین سے ہٹ کر کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھو نا، ان خوبصورت گھروں کے لان سنسان اور ٹیرس ویران پڑے، ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی کو کیا پڑی کہ سردی میں یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ دو خوبصورت لڑکیاں سڑک پر دوڑ لگا رہی ہیں؟ کیوں نہ دل کی حسرت پوری کرے؟ مجھے بچپن کے بعد سے کبھی دوڑنے کا موقع نہیں ملا۔ چلو۔ لالا رخ نے آمادگی ظاہر کر دی۔ ذرا سی دیر میں سنسان سڑک نازک قدموں کی شریر آہٹوں سے گونج اٹھی۔ لالا جلدی ہمت ہار گئی۔ کم آن لالا، ہمارا سفر تو زیادہ لمبا بھی نہیں، ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ اینی کی پھرتی قابل دید تھی، یوں بھی وہ دبلی پتلی چھررے بدن کی لڑکی تھی، اس کی نسبت لالا رخ کا جسم بھرا بھرا سا تھا۔ اینی رک گئی، لالا رخ ہانپتی کانپتی اس تک پہنچی۔ دیکھو، آدھا سفر بھی تمام ہوا۔ اس کی بھی سانس پھول رہی تھی، دوپٹے اور بکھرے بال، کندھوں پر کالج بیگ، درست کر کے دونوں شرافت سے چل دی۔ آؤ یار، دوڑ لگائیں۔ عقب سے اٹھتی مردانہ آواز نے انہیں سٹپٹا کے رکھ دیا۔ اینی تو پلٹ کر دیکھ بھی لیتی، پر لالا نے ڈانٹ دیا، سیدھی چلتی رہو۔ وہ دو تھے، بھاگتے ہوئے ان سے آگے نکل گئے، تھوڑی دور جا کر رکے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے بے نیازی سے چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچی، ایک نے دوسرے سے کہا، آؤ یار، دوڑ لگائیں۔ بدتمیز لفنگے، اینی نے دانت پیس پیس کر گھسا لیے۔ ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں لالا رخ نے آدھا دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ یہ تماشا اگلی گلی تک چلا، اس سے آگے ان کے گھر والی سڑک شروع ہو رہی تھی۔ اینی نے وہیں موڑ پر کھڑے ہو کر گھورنا شروع کیا کہ دونوں کھسیانے سے ہو گئے۔ رک کر بال سنوارے، شرٹ اور ہاتھ میں پکڑی فائلوں کے زاویے درست کیے اور اپنے رستے ہو لیے۔ اینی نے انہیں تب تک گھورا جب تک وہ سڑک کا موڑ نہ مڑ گئے۔ ہر وقت اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی ہو، کسی دن گلے پڑیں گی۔ لالا رخ نے سرزنش کی، تو تم ساتھ مت دیا کرو نا، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ تو پھر بھگتو میری جان۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ سنو سنو، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے۔ اس نے بے حد جوش میں یہ اطلاع دی تھی۔ لالا جو بڑے انہماک سے دنیا و مافیہ سے بے خبر ڈائجسٹ پڑھنے میں مشغول تھی، اچھلی پڑی۔ ڈائجسٹ بغل میں دبا، دوپٹے کی بکل مارتے راستاری سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھنے لگی، کون آ رہا ہے؟ اینی نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پہلے برنر بند کیا جہاں دودھ پتیلی کے کونوں تک آ گیا تھا۔ لالا کھسیانی سے اوپر کھڑی ہو گئی، ڈائجسٹ کو کونے والے کیبنٹ میں محفوظ جگہ پر رکھا اور پھر چولہا جلانے لگی۔ میں نے سوچا جب تک دودھ میں ابال آتا ہے ایک دو صفحے پڑھ لوں۔ میں نہ آتی تو خالہ کے غصے میں ابال آ جانا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کون آ رہا ہے؟ ایک تو ہمارے گھر میں ہر روز کسی نہ کسی کو آنا ضرور ہوتا ہے، گھر نہ ہوا سرائے ہو گیا، پھر آئیں گے بھی پورے دن کے لیے۔ کوشش پوری ہوتی ہے کہ رات بھی یہیں گزار لیں۔ کبھی ایک بھابھی کے رشتہ دار چلے آ رہے ہیں تو کبھی دوسری کے، کبھی ننیان والوں کے دل میں رشتہ داری کا مرور اٹھتا ہے تو کبھی ددیال والے بھاگے چلے آ رہے ہیں کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ گاؤں والوں نے شہر آنا ہو تو اس دربار میں حاضری فرض اولین ہے۔ گویا ہفتے میں 7 دن ہمارا منہ نہ دیکھا تو زندگی بیکار، بیزار اور بے مقصد ہو کر رہ جائے گی۔ پتہ نہیں ہے نہیں یہ سارے مہمان نواز، ملنسار اور با اخلاق لوگ اسی گھرانے میں پیدا ہونے تھے، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان ملنسار، مہمان نواز اور با اخلاق لوگوں میں تم جیسی تنگ دل، تنگ ہاتھ اور چھوٹے ذہن کی لڑکی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کاش وہ کوئی کارٹون کریکٹر ہوتی تو اس بھاری غسیلی آواز پر یا تو زمین کھود کر اندر گھس جاتی یا زن سے چھت پھاڑ کر باہر نکل جاتی۔ اس نے بھی بے حد تحمل سے اس کی تقریر دل پذیر کا حرف حرف سنا تھا اور اب اس کو حرف حرف سنا رہا تھا۔ اچھی طرح برس کر اس کی ٹھیک ٹھاک جھاڑ پوچھ کر کے چائے کا آرڈر دے کر چلتا بنا تو مارے شرمندگی کے رکوع میں جھکی لالا رخ سجدے میں گری اور بھاں بھاں کر کے رونا شروع کر دیا۔ وہ جو رخ موڑے اس عرصے میں فریج پر بنی اسٹرابیری گنتی رہی تھی جو کہ تعداد میں صرف 3 تھی، مڑی۔ لالا رونے کے ساتھ ساتھ کچھ بول بھی رہی تھی۔ پھٹے ہوئے ڈھول جیسے بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اس کی بات سمجھنا کچھ آسان بھی نہ تھا، سو اسے وہیں چھوڑ کر اس نے تیزی سے 3 کپ چائے کے لیے پانی چڑھا دیا، پھر مڑ کر اسے دیکھا۔ اوفو، بس بھی کرو، ابھی میلہ لگ جائے گا۔ ایسی کون سی کلہاڑی مار گئے ہیں؟ وہی روزمرہ کی ڈانٹ تھی۔ لالا رخ کے اس طرح رونے سے اینی کو بھی الجھن ہونے لگی، اور بات بھی ٹھیک تھی۔ عالیہ بھابھی کو منع کے لیے فیڈر بنانا تھا، رفیہ بھابھی بھیا کے لیے پانی لینے آئی تھی، نشا کو فریج سے عرق گلاب نکالنا تھا، امی یہیں کارنر پر اپنی اینک بھول گئی تھیں، نوید یوں ہی چلتے چلتے دروازے میں آن رکا۔ کچھ نہیں ہوا، بلند بھائی تھوڑا ڈانٹ گئے ہیں۔ ہر کسی سے کہتے کہتے وہ پھر سے جھنجھلائی، پھر سب کا رسپانس، یہ کون سی نئی بات ہے؟ بھابھیوں کی آنکھوں میں تجسس، امی کے چہرے پر بے نیازی تو نوید اور نشا کے انداز میں حیرت تھی۔ اینی نے جلدی جلدی چائے بنا کر نوید کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوا دی۔ اب کیا ماتم ہی کرنے بیٹھ گئی ہو؟ ڈھول خاموش ہو گیا تھا، بس کبھی کبھی بانسری کی ہچکی سے سنائی دیتی جو وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے پینڈولم کی طرح دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اینی پر برس پڑی، تمہیں کیا؟ انسلٹ تو میری ہوئی ہے؟ تمہاری انسلٹ بھی ہونے لگی؟ ابھی کل تک تو تم ایسے ارشادات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتی تھی، لیکن نہیں، یہ زمانہ قریب کی نہیں، زمانہ بعید کی بات ہے۔ جب تم اپنی بک بک بند کرو۔ لالا ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی، چھوٹی سی ناک سرخ ہو کر سوج کر پکوڑا سی بن گئی، کاجل بہہ کر گالوں پہ، آنکھیں عجیب ابلی ہوئی۔ تم اس وقت خاصی بھیانک لگ رہی ہو۔ لالا رخ نے تیزی سے اس کے دوپٹے کا کونا کھینچ کر چہرہ اور ناک صاف کی۔ چھی! اینی نے بھرنا کر دوپٹہ اتار کر اس کی طرف اچھال دیا جسے لالا رخ نے بغیر شکریہ کے قبول کیا اور بے دردی سے استعمال کرنے لگی۔ تم جیسی گندی لڑکی میرے نفاست پسند بھائی کی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ ہاں، پہلے وہ غسیلی ساس کی طرح تانے مار گئے اور اب تم کینا پرور نند بن جاؤ۔ میں تو کسی قابل ہوئی نہیں، سارا دن نوکروں کی طرح کچن سنبھالوں، ہر آئے گئے کی خدمت ماتھے پر بغیر شکن ڈالے کروں تو سب راضی، آج کچھ کہہ دیا تو میں ہی بری۔ خیر، تم تو یہ ذمہ داری مستقبل میں بھی بخوشی سنبھالنے کو تیار ہو۔ ویسے سارا دن کہاں؟ ناشتہ عالیہ بھابھی اور آنٹی مل کر بناتی ہیں کہ نواب زادی کی آنکھ صبح صبح نہیں کھلتی۔ لنچ رفیہ اور امی تیار کرتی ہیں کہ موصوفہ اس وقت حصول علم کے لیے کالج کو سدھاری ہوتی ہیں، لے دے کر ایک شام کو ہی کام رہ جاتا ہے۔ وہ تم اس لیے سنبھالے ہوئے ہو کہ اس طرح بلند بخت بھیا سے ٹاکرا ہونا یقینی ہو جاتا ہے، کچھ ان پر اپنے سگڑاپے کی دھاک بٹھانا مقصود ہے۔ اگر یاد ہو تو یہ مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا۔ ادھار رکھنا تو اینی نے سیکھا ہی نہ تھا،
مرو تم، جیسا بھائی ویسی بہن، نہ بات کرنے کی تمیز نہ دل رکھنے کی عادت، سنبھالو اپنا کچن، میں تو اب قدم بھی نہ رکھوں۔ تمہارے دیے ہوئے مشورے پر جب بھی عمل کیا منہ کی ہی کھائی، بڑی آئی کہیں سے مشورہ بیگم۔ وہ تن فن کرتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی۔ تو مت کیا کرو عمل، وہ پیچھے سے چلائی، پھر بڑبڑائی، بڑی آئی کہیں سے، ایسی زبان دراز بھابھی تو میں کبھی نہ لاؤں۔ چائے کی خالی کیتلی سنک میں پٹ گئی۔ ڈبے کیبنٹ میں دودھ دیگچی سے باہر آنے کو دوبارہ سے بےتاب تھا۔ اس کا چولہا بند کیا، کچھ لمحے دودھ کے ابال کو نیچے جاتا دیکھتی رہی، پھر حسب عادت بے چینی سے لاحق ہو گئی۔ صافی اٹھا کر یوں ہی چولہا صاف کیا، مگر لالا رخ کا متورم چہرہ ذہن کی سطح سے صاف نہ کر سکی تو جھنجھلا کر صافی واپس پٹ گئی۔ اوفو، کیا ضرورت تھی اتنا کچھ بولنے کی؟ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، کوئی کام نہ پا کر باہر نکل کر کچن کا دروازہ بند کیا۔ اب جا کر نخرہ بی بی کی منتیں کرو، ہم سے نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف مڑی، مگر راستے میں لالا رخ کا کمرہ تھا۔ اس نے دستک دے ڈالی، مگر نخرہ بی بی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ سچ مچ خفا ہو گئی تھی۔ گوبھی کے کھیتوں سے دھن ہولے ہولے چھٹ رہی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والی دونوں لڑکیاں ہلکی سی چادروں کی بکل مارے اوس میں بھیگے نکھرے ستھرے گوبھی کے پھول نکال کر ٹوکروں میں رکھ رہی تھی۔ سرسبز و شاداب کھیتوں میں پڑے وہ سفید ڈھیر نظروں کو بھا رہے تھے۔ پاس ہی ان کی گدھا گاڑی پر ننھا بچہ بیٹھا کچھ کھا رہا تھا۔ کھیتوں کے پار نظر آتے دیہات کے کچے پکے مکان ابھی دھند کی چادر اوڑے اپنے خد و خال واضح نہ کر پائے تھے۔ خالی گراؤنڈ سنسان پڑا تھا۔ اسکول جاتے ہوئے اس گراؤنڈ کو آباد کرنے والے بچے اپنے اپنے گھروں کی گرم فضا میں لحاف اوڑے ننھے منھے خراٹے لے رہے ہوں گے۔ لالا نے دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے سوچا، کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ رفیہ بھابھی کی میرون شال اوڑے ریلنگ پر دونوں کونیاں ٹکائے کب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ریلنگ کو چھوتی جامن کی شاخوں میں ننھی منھی چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ تبھی عقب سے دروازہ کھلا اور کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کاش کبھی یوں ہی، اس نے بے حد حسرت سے سوچا۔ اوفو، کتنی سردی ہے۔ ٹھٹرتی آواز نے منظر کی ساری خوبصورتی سلب کر لی۔ کس نے کہا تھا سردی میں باہر نکلو، مری رہتی اپنے لحاف میں۔ توبہ، کتنے نخرے ہیں۔ لالا کے نہ بولنے پر اینی بھن آ گئی۔ تمہاری خاطر اتنی سردی میں لحاف چھوڑ کر آئی ہوں، مجھ پر احسان مت دھرو، امی نے نماز کے لیے اٹھایا ہوگا۔ بات تو سچ تھی۔ وہ قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنے نخرے لڑکیوں کو سوٹ نہیں کرتے، میرے بھائی کو تو ہماوا سولی پہ لٹکائے رکھو گی۔ ہاں، وہ تو جیسے خوشی خوشی لٹک جائیں گے۔ اچھا دیکھو، سوری، مجھے تمہارے گھسے پٹے رسالوں سے چرائے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے برانڈ نیو اچھوتا مشورہ کہاں سے نکالوں جسے کسی نے کبھی استعمال نہ کیا ہو؟ زندگی میں جہاں جہاں اور جب جب تمہارے مشوروں پر عمل کیا، خفت ہی اٹھائی ہے، تو ایک بار اور اٹھا لو، ہو سکتا ہے اس بار نتائج حوصلہ افزا ہوں۔ لالا کو رخ کچھ لمحوں سے گھورتی رہی، پھر ہار کر بولی، اب کیا کروں؟ اظہار محبت۔ کیا؟ ہاں، وہ نہیں کرتے تو تم کر لو۔ یوں ہی کہہ دو، لالا رخ یہاں سے کود کر خودکشی کر لو۔ اینی نے ذرا سا نیچے جھانکا، پھر مایوسی سے سر ہلا دیا۔ یہاں سے کود کر تو صرف ہاتھ پیر ہی توڑوا جا سکتا ہے، وہ بھی کسی سیریس فریکچر کے بغیر۔ ویسے میں سیریس ہوں، تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ جو بھی کہو، میں تمہیں کل بتانا چاہ رہی تھی کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے۔ اس گھر میں تو ہمہ وقت کوئی نہ کوئی آ جا ہی رہا ہوتا ہے، اسے بھی آنے دو۔ کہ کیا آ رہا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے کے دن میں کہہ دوں ایک انکہی۔ ہماری تہذیب و تمدن اور ثقافت میں ویلنٹائن ڈے کا گزر کہاں سے ہو گیا؟ کیا یہ اسلامی تہوار ہے؟ اس قسم کے فضول اور بےہودہ دن مناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ یوں الٹی کے عینی گڑبڑا سی گئی، تبھی اس نے لہجہ بدلا۔ یہ سب بلند بخت صاحب بولیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا کروں؟ ان کی بالکنی کے نیچے کھڑے ہو کر گٹار بجاؤں یا سرخ پھول رستے میں بچھا دوں کہ صاحب ہم آپ پر مرتے ہیں، ہمیں شرف قبولیت بخش دیجیے؟ لعنت ہے قرۃ العین تم پر جو ایسے مشورے دیتی ہو، اور لعنت و لالا رخ پر جو ان مشوروں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچتی ہے۔ تو تم نے سوچ لیا؟ لالا رخ نے رخ موڑ کر اسے مشکوک انداز میں گھورا۔ تم نے اس بار مجھے مروانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ حرض کیا ہے لالا، اگر تم ان کے کمرے میں سرخ گلابوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت کارڈ رکھ دو تو؟ میں جانتی ہوں تمہاری نیت میں فطور ہے،
तुम मुझे भाभी बनाना ही नहीं चाहती। तुम्हारी नजरें उस अमीर तरीन इरम या खूबसूरत तरीन सना पर हैं, इसीलिए रास्ते से हटाने का आसान तरीन तरीका सोचा है। तुम अपने ये बेहुदा तरीन ख्यालात अपने पास ही रखो। मैं ही बेवकूफ़, अहमक और कमली हूँ जो तुम्हारी खातिर इस ठंड में थर थर कांपती जुकाम करवाने के लिए आ खड़ी हुई। अब मुझसे बात मत करना। इससे कबल के वो गुस्से से तन फन करती वहां से गायब होती, लाला ने उसे बाजू से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। बुलंद बख्त वो गुलदस्ता मेरे मुंह पे दे मारेंगे, काट के टुकड़े टुकड़े करके खानदानी लड़कियों के औसाफ व किरदार पर फसी बलीग तकरीर सुनाएंगे। हो सकते दोनों चीजें ले जाकर अब्बी के सामने रखते हैं। हर चीज का तारीख पहलू क्यों देखती हो सकता है तुम्हारे इजहार का उन पर मुस्बत असर हो। अच्छा ऐसा करना, तुम कार्ड पर अपना नाम ना लिखना, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सब किसने भेजा है। तो सर पे कफन बांध के लिख डालो। ओके, और फूल किससे मंगवाएंगे? खुद बुलंद बख्त से? नहीं, हम खुद लेकर आएंगे। वाह, नाक की सीध में कॉलेज जाते और नाक की सीध में वापस आते फूल कब खरीदोगी? मार्केट का रास्ता मालूम है? अगर मालूम भी हो तो अकेले जाने की इजाजत कौन देगा? दो दो अम्मियां निगरानी के लिए साथ जाती हैं। फूल खरीदने से पहले 101 सवालनामा हाथ में थमा देंगी। नवीद से कह देंगे सहेली को देना है। अच्छा, कौन सी सहेली? कहाँ मिली? दोस्ती कब हुई? पहले तो कभी किसी को फूल नहीं दिए, और सहेलियों को फूल भेजने की तुकी क्या है? सहेली है या वो ये फूल तुम्हारी और मेरी कब्र पे सजा देगा? मसला वाकई संगीन था। लाला रुख उसे मुंह खुलता देखकर दोबारा से बोल उठी, और भाभी उसे मदद देने का सोचना भी नहीं, पूरे खानदान में इश्तिहार लग जाएंगे। लाला रुख ने आराम से बात खत्म करके रेलिंग पर कोहनी टिकाई, हथेली पर थोड़ी रखकर सामने देखने लगी। धुंध छटने लगी थी। ग्राउंड में इक्का दुक्का बच्चे कोई कोई खेल खेल रहे थे। खेतों में काम खत्म हो चुका था। सब्जियों के टोकरे रेहड़ी पर लाद कर वो लोग वापस हो लिए। छोटा बच्चा सर झुकाए गधे के साथ साथ भाग रहा था। अभी खेतों में टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर उसे वो नजर आ गया, शहरोज मुस्तफ़ा। एक पल को तो ऐनी भूल ही गई कि वो कहाँ खड़ी है। उसके हर उठते कदम के साथ ऐनी का दिल धक धक कर रहा था। ये लय इतनी तेज हुई कि ऐनी को लगा ये आवाज लाला तक जरूर पहुंच जाएगी। उसने घबराकर नजरों का जाविया बदला। ट्रैक सूट में बलबूस शहरोज मुस्तफ़ा ने गेट के ऐन सामने खड़े होकर सांस दुरुस्त की, एक उचटती निगाह ऊपर डाली और गेट खोलने लगा। अगरचे ऐनी नजरों का जाविया बदल चुकी थी, मगर उस तायराना निगाह की लपक ऐनी तक जरूर पहुंची। लाला ने खेतों के किनारे वीरान पड़े सफेद फूलों के झुंड को देखा। यूं भी इस खजा गुजीदा मौसम में सुर्ख गुलाम मिलेंगे कहाँ से, जबकि दरख्तों की शाखें वीरान पड़ी हैं, धरती का दामन खुश पत्तों से भरा है और टुंड मुंड। तुमसे ये अफसाना सुनाने को किसने कहा है? तुम हौसला बुलंद रखो, फूलों का बंदोबस्त हो जाएगा। इतना कहकर वो अंदर जा घुसी। जब तक लाला ने उसे ढूंढा, वो स्टोर में लिहाफों के ढेर में घुसी खराटे ले रही थी। सुबह उसे कॉलेज जाने की बेहद जल्दी थी। उसने लाला रुख को नाश्ता भी ढंग से ना करने दिया। 2 घूंट चाय पीकर फौरन खड़ी हो गई और लगी इशारा पर इशारा करने। मसला क्या है? आज तो पहला पीरियड फ्री है। लाला किसी सूरत अपना पसंदीदा नाश्ता छोड़ने को तैयार ना थी। मेरा नहीं है ना? उसने चंगेड़ लाला रुख के सामने से हटाई और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। क्या बात है, आज बहुत उजलत में हो? आलिया भाभी ने मुड़कर पूछा। मेरा पीरियड मिस हो रहा और यह है कि उसने लाला को बुरी तरह घूरा। जवाबन नाचार वो आलू का पराठा और दही का प्याला छोड़कर यूं ही खड़ी हो गई। दोनों अम्मियों से दुआएं लेकर बाहर आ गई। जरा सी भी देर हो जाती ना तो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं था। क्यों, तुम्हारी क्या बस निकली जा रही है? अंदर की निस्बत अब ऐनी के अंदाज में उजलत ना थी, बल्कि वो बेहद आराम आराम से कदम उठा रही थी, गोया चहलकदमी के लिए निकली हो। अब क्या मुसीबत है? नाश्ता भी करने नहीं दिया। तुम्हारी ही लाई हुई मुसीबत है जो मेरे गले पड़ी है, वरना मेरी जिंदगी में तो वो कहते कहते रुक सी गई। वो खेतों का रास्ता छोड़कर सड़क पर आ गया था। जॉगिंग छोड़कर मामूल के अंदाज में कदम उठाता अंदर कहीं बहुत गहराई में उतरता जा रहा था। अपने ही एहसास से हाथ छुड़ाना मुश्किल मगर नामुमकिन तो न था। तभी उसने बेहद नॉर्मल अंदाज में उसे पुकारा। शहरोज के कदम रुक गए। डार्क ब्राउन आंखों में हल्का सा तहय्युर लिए वो उसे देख रहा था और पूछ लाला रुख से रहा था। खैरियत? जी वो लाला गड़बड़ाकर ऐनी को देखने लगी। वो हमें आपसे कुछ काम था। ऐनी ने जल्दी से कहा। वो लोग घर से ज्यादा दूर नहीं थे, किसी की भी निगाह पड़ती तो पूछगछ लाजमी थी।
سوچنے بغیر تمہید باندھے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ پھول اور کارڈ؟ شہروز نے گہری سی نگاہ کاستی دوپٹے کے حالے میں سبھی چہرے پر ڈالی، جس کی پیشانی پر اس سردی میں بھی ننھے منھے موتی چمکنے لگے تھے۔ شہروز کی چوڑی ہتھیلی میں خواہش مچل گئی۔ اس نے بھی کوئی سوال کیے بغیر اوکے کہہ دیا۔ لالا بس ٹکر ٹکر اینی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اگر وہ پوچھ لے کس کے لیے تو اینی کیا جواب دے گی؟ اس کے ہاتھ پاؤں ضرورت سے زیادہ ٹھنڈے ہو گئے، مگر شہروز نے کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا۔ پھول ادکھلے ہوں اور بے حد سرخ۔ یہ بے حد سرخ کیا ہوتا ہے؟ اور بات سنیں، میں آپ کو سب دوں کس وقت؟ اینی کو لگا کہ وہ اس کا تمسخر اڑا رہا ہے، لیکن وہ رسک لے چکی تھی۔ ہلکی سی انسلٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ذہن میں جلدی تمام افراد کی سرگرمیاں دہراتے ایک مناسب ٹائم بتا دیا۔ تم پاگل ہو، بالکل پاگل ہو۔ ذرا دور آ کر لالا رخ اس پہ چڑھ دوڑی۔ چپ رہو۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جب وہ پھول لائے گا، اگر اس وقت کوئی موجود ہوا تو؟ سارا دن کالج میں اندر ہی اندر لرزتی اور لالا رخ کو تسلیاں دیتی رہی۔ کالج سے واپسی کے بعد کا وقت کچھ زیادہ ہی بھاری تھا۔ کیا بات ہے؟ اس کی بے چینی اور لالا رخ کی بوکھلاہٹ نہ جانے کس کس نے نوٹ کی تھی۔ اب بات کیا ہونی ہے؟ باقی کا وقت اس نے بالکنی میں ٹہل ٹہل کر گزارا۔ جس لمحے شہروز مصطفیٰ کی گاڑی آئی، وہ تیر کی طرح لپکی، مگر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ اس کی معلومات کے مطابق لاؤنج میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، مگر اس وقت لاؤنج میں سکندر بھائی موجود تھے۔ نہ صرف سکندر بھائی بلکہ امی بھی۔ دونوں نہ جانے کس بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ اینی کے ذہن نے ایک ایک لمحے کو کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ گیٹ کھل گیا تھا۔ گاڑی جامن کے درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ اب اس نے نکل کر دروازہ بند کیا ہے۔ اب وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی، مگر قدم دروازے میں رک گئے۔ سکندر بھائی نے پکارا تھا۔ وہ مرے انداز میں پلٹی۔ ذرا یہ فون سیٹ تو پکڑانا۔ فون پکڑا کر وہ سیدھی ہوئی جب عقب میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ امی اور بھائی دونوں نے اسے دیکھا۔ آؤ شہروز۔ وہ آہستگی سے پلٹی۔ دوسرے پل سینے میں اٹکی سانس آزاد ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ گویا وہ بھول کیا ہے۔ اینی نے قدرے سکون محسوس کیا۔ شہروز نے بغیر اس کی طرف دیکھے پانی مانگا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ میں اسے منع کر دوں گی، یہ ہمارے بس کا روک نہیں ہے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اینی نے سوچا۔ وہ چندی گھنٹوں میں لالا رخ کی ہمدردی اور اپنا تھرل سب سے دستبردار ہو گئی تھی۔ مجھے دے دے۔ دروازے میں اچانک شہروز نمودار ہوا۔ اینی نے گلاس اور بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی لاک نہیں ہے، وہ آہستگی سے کہہ کر چلا گیا۔ اینی کے وجود کو خفت و پریشانی نے گھیر لیا۔ اس نے نامعلوم میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ لالا رخ کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے دل کا موسم کب بدلا۔ کم از کم اس کی خبر اینی کو نہ ہوئی۔ کیا مہمانداری صرف اسی گھر کے لوگوں پر فرض ہے؟ کام سے زیادہ چیزوں کی اٹھا پٹک جاری تھی۔ پھپھو کو بھی صبح صبح وارد ہونا ہوتا ہے۔ اب کالج کی تیاری کروں یا ان کے ناشتے کی؟ اینی نے بکھرے لوازمات دیکھے، پھر لالا کو گھورا۔ اپنے ذریع خیالات کا اظہار بآواز بلند مت کیا کرو۔ جتنی دیر سوچنے میں گزاری ہے، ناشتہ بن بھی جاتا۔ ہاں، اگر ناشتہ خیالی پلاؤ ہوتا تو۔ اور تم سے کہا بھی تھا ذرا جلدی آ کر میری مدد کروا دینا۔ اب وقت ہے کہ بھاگا جا رہا ہے، پہلا پیریڈ تو ضروری مس ہو جائے گا۔ میں نے تو آج نہانا بھی تھا، لے کر کچن میں کھڑا کر دیا۔ ہاں، بڑا ظلم کیا تم پر نکمی لڑکی، ایک بندے کا ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی۔ اینی نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور انڈے توڑنے لگی۔ اینی کے ہاتھ لگنے کا مطلب تھا کہ کام ہو جائے گا، جبکہ خود لالا رخ کی کچن کے کاموں سے جان جاتی تھی۔ حالانکہ ایسا موقع شاذ و نادر ہی ملتا تھا، ورنہ تو ناشتہ عالیہ بھابی اور اینی کی امی مل کر بنا لیتی تھی۔ آج عالیہ بھابی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رفیہ اپنے میکے گئی تھی۔ اس پر صبح صبح پھپھو کی آمد، جو عام طور پر اسی وقت ہوتی تھی کہ پھپھا جان انہیں آفس جاتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے۔ دونوں کی امیوں، جو کہ آپس میں بہنیں بھی تھی، کو اکلوتی نند کو کمپنی دینا تھی، سو شامت لالا رخ کی آ گئی۔ بندہ کسی دوسرے کے گھر جاتے ہوئے وقت بھی دیکھ لیا کرے۔ اول تو یہ کسی دوسرے کا نہیں، ان کے بھائیوں کا گھر ہے، اور دوسرے ہی کے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اس لیے اپنی چونچ بند رکھو۔ ہوتے ہوں گے مہمان اللہ کی رحمت،
जब सहन में दौड़ती मुर्गी पकड़कर छुरी फेर ली, साथ में देसी घी का हलवा भून लिया। मेहमान कुछ ज़्यादा हैं तो बहुत ज़्यादा कलरफुल सा मेवा जात का जर्दा बना लिया। आजकल कोफ्ते, कबाब, बिरयानी, मछली के साथ रायते, 2 तरह के सलाद की बहार ना हो तो मेहमानदारी के लवाजमात पूरे नहीं होते। 2 वक्त के खाने में 15 दिन का बजट फेल। तो इसमें कसूरवार कौन है? मेहमानदारी को मुश्किल भी तो हम ही ने बनाया है। जरा रात के सालन का डोंगा तो निकालो। एनी ने बारीक कटी प्याज अंडों में शामिल की जो लाला रुख पहले ही काट चुकी थी। एक आध डिश के साथ बेतहाशा खुलूस का मीठा शामिल कर दो। मेहमान बार बार भी आए तो जेब पर बोझ न पड़ेगा। खुलूस का मीठा? लाला रुख उलझ सी गई। अल्लाह फुप्पो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैं कितने दिनों से मुंतजर थी। उफ, ये कॉलेज के झंझट, वरना मैं अपनी प्यारी फुप्पो के लिए कीमा तो ज़रूरी भून लेती। आप आराम से बैठें, ये तकिया ले। आप भी हद करती हैं। अकेली क्यों आई? नासरा और मरियम को भी साथ ले आती। कितने अरसे से हम मिले नहीं। फिर उसने रुख मोड़कर लाला रुख को देखा। अब मुंह बंद कर लो, मक्खी पड़ जाएगी। तुम ये सब ड्रामे करती हो? नहीं यार, मैं तो पूरे खुलूस का इजहार करती रहती हूँ। वक्त बदल गया है, हर चीज़ कमर्शलाइज्ड हो चुकी है। आपकी मोहब्बत और खुलूस भी। अब ढकी छुपी मोहब्बतें सिला नहीं पाती। मुंह देखी मोहब्बतों का दौर है। हमारी अम्मा ने सारी जिंदगी गला दी इन ससुरालियों के लिए बिरयानी कोफ्ते बनाते। बस जुबान से लेपा पोती करना ना आई। कैसा नायाब सा दिल है मेरी माँ का। लेकिन दिल और इसमें छुपी मोहब्बतें किसने देखी? जुबान के जौहर दिखाने का वक्त है मेरी जान। मकड़ी के जाले की तरह लपेट लो कि सामने वाला मक्खी की तरह फंस जाए। अच्छा, और मेरी माँ तो बहुत चालाक है ना जैसे। लाला ने बुरा माना तो वो हंस दी। दोनों बहनें एक ही मिट्टी की बनी है। मेरी माँ की बेजुबानी देखकर ही तो दादी ने खाला का रिश्ता मांगा था। तुम्हें तो सारी खबरें रहती हैं। रखना पड़ती है मेरी जान। एनी, तुम तो बहुत चालाक हो और तुम बेहद मासूम, और मासूम लोगों का इस दुनिया में गुजारा नहीं। बातों ही बातों में एनी ने रात के सालन से बची खुची बोटियां निकालकर रेशा रेशा की, आलू कुचले और अंडों में शामिल कर दिए। हरी मिर्च और बारीक टमाटर काट कर डाला। मिनटों में रोटी जितना बड़ा गोल फूला फूला ऑमलेट तैयार था। साथ ही उसने पराठों के लिए पेड़े बनाने शुरू कर दिए। उसके बल वाले खस्ता पराठे सभी बहुत पसंद करते थे। अगरचे कॉलेज की वजह से किचन में कम कमी आती थी, मगर काम सारे आते थे। कुछ हाथ में कुदरती तौर पर जायका भी था। अगर अम्मी और खाला जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हो ना, तो थोड़ी चालाकी तुम भी सीख लो। सीख लूंगी, अभी तो देर हो रही है। अभी वक्त थोड़ा है। अम्मी की शुगर हाई है। पुप्पो को नाश्ता ना करवाए ना तो बाबा ने उन्हें कीमा भूनने या नहारी पकवाने के लिए किचन में खड़ा कर देना है। आलिया भाभी को भी बुखार है। बाकी लोगों का नाश्ता खाला बना देंगी। पुप्पो की आदत थी, आते ही अगर दोनों भाभियां उन्हें घेर कर ना बैठे तो खफा हो जाती थी। ये नाजुक मिजाजी दादी के बाद भी कायम दायम थी। लाला के अब्बू के निस्बत एनी के बाबा कदरे सख्त मिजाज रखते थे और बहन के बेजा नखरों की हिमायत भी करते थे। लाला ने जल्दी जल्दी ट्रे में बर्तन लगाए। खुशबूदार अचार, मीठा दही, गर्मा गर्म ऑमलेट, खस्ता पराठे। बाबा ने लवाजमात देखकर बुरी तरह घूरा। इतना गरीबाना नाश्ता? हाँ, फुप्पो तो जैसे शाही महल से आई हैं। लाला ने जल कर सोचा। इससे कबल के बाबा बरसते एनी शुरू हो गई। सच फुप्पो, इतनी शर्मिंदगी हो रही है। आपकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ु नहीं कर सकी, लेकिन कॉलेज का टाइम हो रहा है ना। आलिया भाभी को भी बुखार, रफिया भाभी मैके, निशा तो कॉलेज भी चली गई। अम्मी की तबीयत रात से खराब थी, सारी रात जाग के गुजारी है। तबस्सुम ने बौखलाकर बेटी को देखा। ये भला कौन सी रात थी जो जाग कर गुजार दी? तस्कीन ने मुस्कुराहट दबाने को रुख बदल लिया। उनकी भांजी भी अपने नाम की एक ही थी। लाख समझाओ मगर वक्त पड़ने पर ऐसे ऐसे छोटे मोटे झूठ फराटे से बोल लेती थी। जुबान थी कि शीरा टपकाती थी। फिर भी मैंने अपनी पुप्पो के लिए फ्रेंच ऑमलेट बनाया है, चिकन वाला। किसी छुट्टी के दिन आएगीगा, मैं आपको स्पेशल हलवा पूरी खिलाऊंगी। पुप्पो तो निहाल ही हो गई। जुबान से टपकाए गए शीरे में लिथड़ लिथड़ गई। अरे बेटी, इतना कुछ तो कर लिया है। माशाल्लाह कैसी फुर्तीली और सुकड़ भतीजी है। आई क्यों ना हो, फुप्पी पर जो पड़ी है। लाला रुख को बड़े जोर की खांसी आई, जबकि फुप्पो उसकी तारीफें करना शुरू हो गई थी। अरे मैं तो मिसालें देती हूँ एनी की। कॉलेज भी जाती है, घर के कामों में भी हाथ बटाती है। जाओ बेटा, तुम्हें पहली देर हो रही है। एक मेरी निकम्मियाँ है, नाश्ता भी बना कर दो,
کالج سے لوٹے تو سامنے روٹی بھی پکا کر رکھو۔ بات کرتے کرتے انہیں اچانک کچھ خیال آیا تو لالا کی طرف رخ موڑا، کیونکہ ان کا شمار ان ماؤں میں ہوتا تھا جو اولاد کے پھوڑ پن کو چھپا کے رکھتی تھیں، خاص طور سے بھابھیوں کے سامنے۔ تسکین، کچھ لالا رخ کو بھی سکھاؤ، اینی کی ہم عمر ہے وہ۔ لالا نے کوہنی ماری تو دونوں اٹھ گئیں، جلدی جلدی تیار ہوئی۔ یہ فرینچ آملیٹ تھا؟ اٹیلین کہہ لو۔ اینی ہنس دی۔ اب کھلانا اتوار کو انہیں حلوہ پوری۔ اتوار کو پھپھا گھر پر ہوتے ہیں، انہیں بیگم کا چھٹی کے دن میکے جانا پسند نہیں ہے۔ تو تم تو واقعی بہت ہوشیار ہو، لیکن تم پھپھو کا مذاق کیوں اڑاتی ہو؟ لو، میں نے کب مذاق اڑایا؟ میں جانتی ہوں، تم ان کی دل سے عزت نہیں کرتی۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدرے سنجیدہ ہوئی۔ مجھے منافق لوگ اچھے نہیں لگتے۔ اور خود تم کیا کرتی ہو؟ دل میں کینہ اور منہ پر یہ، کہ یہ منافقت نہیں ہے؟ لالا کی بات پر وہ پہلی بار لاجواب ہوئی تو بات ہی بدل دی۔ ہمیں دیر ہو جائے گی، لگتا ہے دوڑ لگا کر جانا ہوگا۔ تو وہ لفنگے یاد ہے؟ لفنگے تو نہیں تھے، اچھے خاصے ڈیسنٹ تھے، بس ہماری طرح مستی پر اتر آئے تھے۔ تم نے بڑے غور سے دیکھا تھا؟ ہماری ایک نظر ہی کافی ہے۔ تبھی لالا کی نظر بلند بخت پہ پڑی۔ وہ گاڑی کی چابی اور ایک فائل اٹھائے برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، جبکہ وہ دونوں بیرونی گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ لالا ایک دم بے چین سی ہو گئی۔ بادامی شرٹ اور بلیک پینٹ میں اس بلند قامت کا ہر قدم دل کی سرزمین پر پڑتا لگ رہا تھا۔ نکھرے فریش چہرے پر مخصوص سنجیدگی کی چھاپ، بے حد ہلکے سے گھنگریالے بالوں کو جیل لگا کر جمایا گیا تھا، مغرور سی کھڑی ناک اور شرٹ سے ہم رنگ بولتی آنکھیں۔ یہیں اکڑ گئی ہو کیا؟ سنو، دیر ہو گئی ہے، تمہارے بلند بخت بھائی ہمیں ڈراپ نہ کر دیں گے؟ لالا نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ ایک مختصر سا سفر اس کی ہمراہی میں کرنے کی خواہش اس کے اندر جاگی۔ اپنی تمام تر چالاکی و ہوشیاری کے باوجود اینی لالا رخ کی بدلی ٹون محسوس ہی نہ کر سکی، ورنہ ضرور پوچھتی، یہ ہمارے بھائی صرف تمہارے بھائی کب سے ہو گئے؟ اب اتنی بھی دیر نہیں ہوئی اور بھائی کو بالکل مخالف سمت میں جانا ہے۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ سیاہ چمکتے جوتوں میں مقید پاؤں اس کے قریب سے ہو کر گزر گئے۔ وہ اپنے پیچھے مخصوص خوشبو کا جھونکا چھوڑ گیا، جسے لالا نے ایک طویل سانس لے کر اپنے اندر سمو لیا۔ اسے تو خود بھی خبر نہ تھی کہ یہ لیے دیے رہنے والا سنجیدہ سا کزن کب دل کو بھا گیا۔ ایک ساتھ رہتے تھے، ہر وقت کا ساتھ تھا، کبھی دل میں یہ خیال تک نہ آیا۔ حالانکہ باقیوں کی نسبت وہ بلند بخت سے ڈرتی تھی، اس لیے نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتا، بس اس کی ایک نگاہ ہی بہت ہوتی، سرزنش و تنبیہ کرتی نگاہ۔ اس کی سنجیدگی سے سبھی خائف رہتے۔ ناپ تول کر بولنا، جہاں منہ سے کام چل جائے وہاں ایک لفظ زائد نہیں۔ اینی کے بابا جو اس کے تایا بھی تھے اور خالو بھی، انہیں بھاری بھرکم نام رکھنے کا بہت شوق تھا۔ بڑا بیٹا فیروز بخت، جس کی شادی عالیہ سے ہوئی۔ عالیہ کا مزاج بھی عجیب ہی تھا، کبھی ساون، کبھی سرما کی جھڑی، تو کبھی بالکل ہی سوکھا بادل بن جاتی۔ لالا ان 4 سالوں میں ان کے مزاج کی عادی نہ ہو سکی، جبکہ اینی محض کندھے اچکا دیتی تھی۔ بلند بخت کی شادی بابا نے اپنی مرضی سے کی تھی، مگر 8 ماہ بھی نہ چل سکی۔ 8 ماہ کے بعد ہی دونوں میاں بیوی کو احساس ہوا کہ زندگی کا طویل عرصہ ایک ساتھ گزارنا ناممکن ہے، سو دونوں نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس جرم کی پاداش میں 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی بابا بلند بخت سے ہم کلام نہ ہوتے تھے۔ سکندر بخت نے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ رفیہ ہنسمکھ اور خوش مزاج لڑکی تھی، مگر میاں کی چہیتی ہونے کا خوب فائدہ بھی اٹھاتی۔ قرۃ العین یعنی اینی سب سے چھوٹی تھی۔ وہ اور لالا رخ مقامی کالج سے ایم اے انگلش کر رہی تھی۔ لالا بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر نوید الحسن جو کامرس پڑھ رہا تھا، چھوٹی نشا جو 3rd ایئر میں تھی۔ ایسے محسوسات تو تب بھی نہ تھے جب بلند بخت کی شادی طے ہوئی تھی۔ بڑے جوش و خروش سے شرکت کی، نئے جھلملاتے کپڑے بنائے، تالیاں پیٹ پیٹ کر ہتھیلیاں سرخ کر لی، گانے گا گا کر گلا بیٹھ گیا۔ ویر میرا گھوڑی چڑھیا، کہتے دل میں شائبہ تک نہ تھا کہ وہی دل کا ویری ہو جائے گا۔ حالانکہ تب خاندان میں سبھی نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا بھی کہ گھر میں رشتہ ہونے کے باوجود بابا کو اپنے دوست کی بیٹی لانے کی کیا پڑی تھی۔ اپنا نام بلند بخت کے ساتھ سن کر بھی دل میں ملال نہ جاگا۔ اس کی امی چپکے چپکے آنکھیں پوچھتی رہیں۔ ان کے بچپن سے دونوں بہنوں کے دل میں اس رشتے کی چاہ تھی۔ بلند بخت اور بسمہ کی علیحدگی ہوئی تو اس نے بھی سب کے ساتھ مل کر 8 آنسو بہائے۔ پھر نہ جانے کب منظر بدل گیا۔ من آنگن میں
پھول ہی پھول کھل گئے. خواہشوں کی سترنگی تتلیاں ان پھولوں کے گرد منڈلاتی. خوابوں پر کس کا بس چلا؟ اس نے بھی دھنک رنگ چنری اوڑی. تن کے جنگل میں من مور بن کر ناچنے لگا. انوکھی سی خوشی جو بلند بخت کو دیکھ کر دل میں اترتی تھی. یہ سکون بخش احساس جو اس سے ذرا سی بات کر کے من کو گھیر لیتا تھا. یہ عجب سی بے چینی جو اس کے انتظار میں آنکھوں میں بس جاتی تھی. اس نے صرف اپنے ساتھ شیئر کی تھی. دل کی دنیا کی خبر تو جان سے پیاری اینی جیسی رازداں دوست اور بہن کو بھی نہ تھی، مگر خوشبو کو قید کون کر سکا ہے؟ آسمان گھنے بادلوں سے بھرا تھا. مسلسل ہوتی کنمن نے سڑک کے سرمئی پن کو سیاہی میں بدل دیا. وہ بڑے مزے سے سردی سے بے نیاز فائل سینے سے لگائے سڑک پر کھیلتی بارش کو دیکھتی ایک ایک قدم سکون سے اٹھا رہی تھی. موڑ مڑتے سنبل کے دو رویا درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. لالا رخ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا. دونوں یہ مبہوت سا منظر دیکھتی رہیں. آؤ نہ درخت پر نام لکھتے ہیں. لالا نے بالوں میں لگی ہیئر پن نکالی. کس کے؟ اپنے. اور ساتھ میں کس کا؟ جب وہ دل بنا کر اپنا نام لکھ رہی تھی تو اینی نے چھیڑا. لالا نے رخ موڑتے ہوئے نیچے BM لکھ دیا. ہو از BM؟ اینی نے تحیر سے پوچھا. لالا نے ہیئر پن اس کے ہاتھ میں تھمائی اور دونوں ہاتھوں سے چہرے پر ٹھہری بوندیں سمیٹ کر ہتھیلی آنکھوں کے سامنے کی. مائی بگ مین. ہو از یور بگ مین؟ لالا نے آہستگی سے مٹھیاں بند کی اور ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی. ہوا کو شرارت سوجی اور اس کا گلابی آنچل آوارہ ہو گیا. درختوں نے جھوم کر اس پر برف سی برسا دی. لالا کا دل چاہا وہ ہوا کا ہاتھ تھام کر بارش کی پائل پہن کے رقص کرے. وہ ان میں یوں بھیگی کہ اپنا رنگ ہی بھول گئی. اس نے ہنستے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کیا. اینی خفا ہو گئی. اس نے ہیئر پن سڑک کے ایک طرف کھڑے پانی میں پھینک دی. سنو تو. مگر گھر پہنچنے تک اینی نے اس سے کوئی بات نہیں کی. لیکن گیٹ کے سامنے کھڑی گاڑی اور گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر نہ صرف اس کی رفتار ہلکی ہوئی بلکہ اس نے پوچھ بھی لیا. یہ کون ہے؟ ہوگا کوئی ملنے والا فیروز بھا. لیکن لالا رخ کی بات درمیان میں رہ گئی کیونکہ اندر سے نوید نے آ کر نہ صرف آنے والے کو گرم جوشی سے ویلکم کیا بلکہ پورا گیٹ کھول دیا. دونوں متجسس سے اندر آئیں. کپڑے بدل کر اس نے کچن میں مصروف بھابھی سے پوچھا. شہروز مصطفیٰ. شہروز مصطفیٰ کون؟ آمنہ آنٹی کا بیٹا. او. آمنہ آنٹی ان کی دور پار کی عزیزہ تھی. یتیم تھی اس لیے ان کے دادا نے خاصا ہاتھ رکھا. شادی بھی انہوں نے ہی کی. خوبصورت تھی اس لیے خاصے امیر گھرانے میں رشتہ طے ہوا. مگر سسرال والے خاصے خبیث نکلے. انہیں ایک ملازمہ سے زیادہ درجہ نہ دیا. شوہر بھی بھائیوں کے دباؤ میں تھے. میکے والوں سے ملنے ہی نہ دیتے تھے. مگر کب تک؟ اولاد جوان ہو گئی. پانسے پلٹ گئے. اختیار کی منتقلی کا سلسلہ فطری انداز میں طے ہو گیا تو گھر بھر کی خادمہ ایک دم سے مالکن بن گئی. انصاف کا ترازو آمنہ آنٹی کے ہاتھ میں آ گیا. وہی جو انہیں 2 ٹکے کے برابر حیثیت دیتے تھے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے. لیکن کہنے والے کہتے تھے کہ بے تحاشا اختیار پا کر بھی آمنہ آنٹی کی منکسر المزاجی میں کچھ فرق نہیں پڑا. وہ ماضی کی طرح آج بھی سادہ دل اور معاف کر دینے والی ہیں. کون جانے ہم کون سا ان سے ملے ہیں. یہ سب سن کر اینی نے لاپرواہی سے کہا. وہ یوں بھی دوسروں سے تھوڑا کم ہی متاثر ہوتی تھی. بھابھی آپ آرام کرتی کچن میں کیوں آ گئی؟ لالا نے کہا. کھانا تو امی بنا گئی تھی. میں تو اپنے لیے چائے بنانے آئی تھی. منا کہاں ہے؟ نوید لے گیا تھا. 7 ماہ کا گپلو سا شامیر سب کی آنکھ کا تارا تھا. تھوڑی دیر کے بعد لالا کی امی چائے کے آرڈر کے ساتھ آ گئیں. فریز کی گئی تمام اشیاء مائکرو ویو سے نکل کر ٹرالی کی زینت بنتی رہیں. یا اللہ وہ اتنا کھاتا ہے؟ اینی کو اس کی شدید خاطر مدارات پر اعتراض تھا. تمہیں کیا پتا کتنے امیر لوگ ہیں؟ خالہ اسے جھڑک کر بولی. اتنے امیر ہیں کہ اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، دوسروں کے آ کر کسر پوری کرتے ہیں. اینی تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی؟ اب اسے کچھ دن یہیں رہنا ہے اس لیے کنٹرول کرو. یہاں کیوں رہنا ہے؟ لالا اس کے اور اپنے لیے سالن گرم کر کے لائی. اس کی امی چائے گرم کری تھی. گھر تقریباً تیار ہے. شفٹ کر رہے ہیں وہ لوگ. چھوٹے موٹے کام ماں کے آنے سے پہلے کروانا چاہتا ہے. اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہے گا تو ان کا دل ہولتا رہے گا. اسی لیے تو ایسے ننھے میاں ہیں.
हमारा तो महीने भर का बजट फेल हो जाएगा। तौबा, बजट की फिक्र तो यूं करती हो गोया तुमने घर चलाना हो। मजाल है जो हमारी माओ को जरा भी फिक्र हो। लोग क्या कहेंगे, जवान जहान लड़के को किस मकसद के लिए ठहराया है। एनी ने खाला के जाने के बाद बड़ी बुढ़ियों कैसे अंदाज में कहा, मकसद अगर है तो कुछ ज्यादा बुरा नहीं, हो सकता वो तुम पर फिदा ही हो जाए, मगर होगा कैसे। निवाला बनाते हुए उसने एनी का तनकीदी जायजा लिया। ना चांद चेहरा, ना सितारा आंखें, जरा सी फिन्नी नाक, बाल अच्छे चमकदार हैं, रंग भी जरा साफ है, लेकिन ये कुछ ऐसी खूबियां नहीं जिन पर वो अमीर ज्यादा मर मिटे। तुम तो हो ना चांद चेहरा और सितारा आंखें। वो जलकर बोली, हम तो खैर। एनी, खाना दो। बुलंद बख्त की आवाज पर दोनों ही उछल पड़ी। वो कहकर जा चुका था, वो महज उसकी भीगी पुश्ती देख सकी। ये जल्दी कैसे आ गए आज। लाला की आवाज में इर्तियार सा था। तुम क्यों जल्दी आई हो। लाला को याद आया कि आज जुमा है। वो फौरन खड़ी हो गई। मैं दे देती हूँ। आप लोग तो यहीं जम गई हैं। निशा झंझलाई भी आई। किचन की फिजा गर्म है, मेरा दिल चाहता यहीं बिस्तर डाल लूं। एनी ने प्लेट साफ की, फिर निशा को मुड़ते देखकर पूछा, कहाँ चली। बिस्तर लेने के लिए। नरम गरम सी धूप फैली थी, तभी सब लोग सहन में आ गए। नल के पास बैठी बतूल आलू धो रही थी। उसके गिर्द मंडी से लाई गई सब्जियों का ढेर था। गाजरें, ढेरों मटर, आलू, गोभी, शिमला मिर्च। रफिया हरी मिर्चें और टमाटर अलग टोकरी में डाल रही थी। मुझे टोकरी ला दो, बैठे बैठे मटर ही निकाल दूं, तस्कीन ने कहा। तबस्सुम के हाथ आज नवीद आया था, सो जोरों शोर से उसके सर की मालिश हो रही थी। कुछ लम्हों की चीखों पुकार के बाद वो इधर उधर झूम रहा था। आलिया ने पास ही शीट बिछाई और मुन्ने को लिटाकर पाउडर लगाने लगी। मुन्ने का रंग इनमें से किसी पर नहीं गया था, इसलिए आलिया उसे क्रीम पाउडर लगा लगा कर गोरा करने की कोशिश करती रहती। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठी थी। एक के हाथ में डाइजेस्ट तो दूसरी के हाथ में डायरी थी। निशा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी। ये वाहिद काम था जो वो ज़ौक़ व शौक़ से करती थी। उन दोनों की नज़रें अपने कामों पर तो तवज्जो सामने कुर्सी पर बैठे इन्हमाक से अखबार पढ़ते शहरोज़ पर थी। मगरूर है। नहीं नहीं, सिर्फ संजीदा मिजाज का है। मुझे तो नखरीला लगता है। याद नहीं, सुबह नाश्ते पर ढेरों लवाजमात छोड़कर चाय के साथ सिर्फ एक रोल ही लिया था। गोया कुछ भी पसंद नहीं आया। डाइटिंग करता है, इसीलिए तो इतना स्मार्ट है। शहरोज के लबों पर मुबहिम से मुस्कुराहट फैली। सीढ़ियां इस जाविये पर थी कि वो तो उसे देख सकती थी, जबकि शहरोज की साइड थी, लेकिन कानों में कुछ उड़ते पुड़ते लफ्ज तो पड़ ही गए थे। खनकती सी आवाज उसकी शख्सियत के बखिए उधेड़ रही थी। वो उठा, अखबार कुर्सी पर रखते हुए बज़ाहिर सरसरी मगर बगौर दोनों को देखा, पर अंदाजा ना लगा सका कि वो आवाज दोनों में से किसकी थी, जबकि दोनों सर झुकाए अपने काम में मुनहमिक थी। वो निशा को चाय लाता देखकर दोबारा बैठ गया। शहरोज बेटा, आओ तुम्हारे भी तेल लगा दो। उफ, ये हमारी सादा लौमाए। एनी ने सर पीट लिया। उसके ताज़ा शैम्पू किए चमकते बालों में तेल लगने के ख्याल से उसे वहशत हुई। शुक्रिया आंटी। पता नहीं हाँ थी या ना। बहरहाल शाइस्तगी से कहकर अपनी जगह से उठा नहीं, इसलिए उन्होंने बोतल पर ढक्कन लगा दिया। नवीद झूमता झामता उठा और चारपाई पर ढेर हो गया। इससे कबल सर के नीचे तौलिया रखना ना भूला, वरना अम्मी से धमोका खाना पड़ता। शहरोज, गाजर का हलवा खा लेते हो? जी, बहुत शौक से। ओफो, इतना प्रोटोकॉल। कहाँ के प्रिंस है, हर बात में इनकी पसंद नापसंद। एनी को चिढ़ होने लगी। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। लाला हंसने लगी। निशा सबको चाय देकर उनके पास आन बैठी और मिन्नतें करने लगी कि उसे ब्यूटी टिप्स पढ़ने दें। बतूल, गाजरें अलग निकाल दो, लड़कियां कश कर देंगी। तुम जाकर मशीन लगा लो एनी, अपने कमरे से चादरें और तकियों के गलाफ उतार लो। बहुत ही गंदी लड़कियां हैं। मैं ना कहूँ तो ये काम सिर्फ ईद के ईद ही हो। ओफो, दूसरों के सामने ऐसे जरी ख्यालात पेश करने की ज़रूरत क्या होती है? अभी इतवार को तो पर्दे गलाफ बदले थे। वो चाय का कप पटक कर बड़बड़ाती हुई उठी। ना तो लाला रुख का ध्यान उधर गया, ना एनी के वहम गुमान में था कि उसे लाला रुख के तकिए से क्या सरप्राइज मिलने वाला है। गलाफ से गिरी तस्वीर उल्टी पड़ी थी और उस पर स्याह रोशनाई से लिखा शेर नजरों की गिरफ्त में पहले आया। कहाँ तलाश करे जजीरा सुकून नजर,
کہ اس جہاں میں کوئی تجھ سا دوسرا نہیں. بسا ہوا ہے میرے دل میں وہ خوشبو کی طرح، دور ہے مجھ سے مگر پھر بھی جدا نہیں. متجسسی ہو کر اینی نے تصویر کو سیدھا کیا، پھر ہکا بکا رہ گئی. وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اسے لالا رخ کے تکیے کے نیچے سے بلند بخت کی تصویر ملے گی. وہی ابر آلود سے سپہر تھی، وہی خوشگوار سردی، وہی سنسان سڑک، مگر وہ تھی کہ بس ناک کی سیدھ میں گھر کی سمت روا دوا تھی. نہ کوئی شوخی، نہ شرارت، نہ مستی، نہ اکا دکا یہاں سے گزرتے بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لالا نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا. جواباً اینی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور بازو چھڑا لیا. توبہ ہے، صبح سے ببر شیرنی بنی پھر رہی ہو، اب کیا کچا کھاؤ گی؟ ایسی بد مزہ خراب خوراک. کل سے اینی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا. کل عالیہ کے میکے والے آ گئے، بہت رات گئے وہ لوگ لوٹے. صبح کالج کی افراتفری، کالج میں پیریڈ پر پیریڈ. لالا کو موقع ہی نہ مل سکا کہ پوچھے ایسی ظالم نظروں سے کیوں گھورتی ہو. ایک دو بار اشارے میں پوچھا بھی تو جواباً اینی کی آنکھیں کچھ اور ابل آئیں. ایسا خوفناک نظارہ دیکھنے سے زیادہ بہتر لالا نے یہی سمجھا کہ پروفیسر کا لیکچر ہی سن لیں. کیوں دور دور رہندے ہو او حضور میرے کولوں، مینو دس دیو ہویا کی قصور میرے کولوں. اس نے ایسی بے سری تال دی کہ وہ رکی، اس کی طرف مڑی، پھر خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی. ایسے نہ دیکھو صنم، مجھ کو شرم آتی ہے. ویئر از یور بگ مین؟ اس کا لہجہ انگریزی فلم کے ولن جیسا سنسنی خیز اور خوفناک تھا. ہیں؟ لالا اس کے سوال سے زیادہ لہجے پر سٹ پٹائی. میں بتاؤں؟ وہ پلٹی. یہ وہی درخت تھا جس پر کچھ دن پہلے انہوں نے نام لکھے تھے. بیگ سے تصویر نکال کر اس نے وہاں رکھی جہاں لالا رخ کے نام کے آگے BM لکھا تھا. اس پر پن ٹھونک دی، بلند بخت. لالا رخ بدک کر پیچھے ہٹی. تم غلط سمجھی ہو. ہاں میں غلط سمجھی ہوں، پر تمہیں. لالا نے تصویر نکال کر بیگ میں گھسیڑی اور چل دی. پیچھے پیچھے وہ تھی، وضاحتیں، تعویلیں، آئے بہشائیں. اینی نے گویا کان لپیٹ لیے. کھانا لالا نے گرم کیا، چائے بھی اسی نے بنائی. اینی نے ڈٹ کر کھایا، چائے پی، لحاف لپیٹ کر لیٹ گئی. بدتمیز، بےہودہ. لالا دانت پیس کر رہ گئی. شام تک اسے ہاتھ پاؤں جوڑ کر منانا پڑا. میں تمہاری سہیلی، وہ بھی رازداں قسم کی. ایک پلیٹ پہ کھانا پینا، ایک ساتھ اٹھنا سونا، تم نے مجھ سے چھپایا. جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی نا، تب پوچھوں گی کہ ایک ایسی جھجک ہے جو انسان کے لبوں پر چپ بن کر بیٹھ جاتی ہے. جب وہ نہ مانی تو لالا دل گرفتگی سے کہہ کر بالکنی میں نکل گئی. اینی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس کے پیچھے چلی آئی. وہ ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے گوبھی اور بیگن کے کھیتوں پر پھیلتا سرمئی اندھیرا دیکھ رہی تھی. مغرب ہونے والی تھی اور گراؤنڈ میں بچے ابھی تک کھیل رہے تھے. بھابھی. اینی نے عقب سے اسے بھینچ لیا. خبردار جو مجھے بھابھی کہا ہو تو. لالا نے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا مگر وہ چوئنگم کی طرح چپک گئی. اس دھینگا مشتی میں وہ بھول گئی تھی کہ بالکنی میں کھڑی ہیں. یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا. کھیتوں کی سیر سے واپس آتے شہروز مصطفیٰ نے حیرت سے منظر دیکھا. ہائے لسوڑی، ہٹ جاؤ پیچھے، وہ دیکھ رہے ہیں. لالا کی آہو بکا پر اینی نے دیکھا، پھر خجل سی ہو کر دونوں اندر جا گھسی. وہ کیا سوچتا ہوگا، ill mannered جاہل لڑکیاں لگتی ہیں، کہیں سے MA کے اسٹوڈنٹس. لالا کا معاملہ بھول کر وہ اپنے ملال میں گر گئی. تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. اس کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر لالا رخ نے شکر ادا کیا، مگر دھیان دوسری طرف کہاں گیا تھا. رات کو امی کے لحاف میں گھسی چپکے چپکے ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتی رہی. تبسم دل محسوس کر کے رہ گئی. کتنا دل تھا ان کا لالا رخ بلند بخت یا سکندر بخت کی دلہن بنے. سکندر نے اپنی مرضی کر لی، بلند کی دفعہ شوہر نے نہ چلنے دی. دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے. بہن نہ سہی، بہنوئی تو پوچھے گا، پہلے میری بیٹی نظر نہ آئی. اوف امی، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. بابا بات کریں گے تو چاچو انکار نہیں کریں گے. پھر لالا کا کون سا کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے. جیسے حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. خالہ کا ذہن تیار کر لیں، چاچو کو وہ خود منا لیں گی. سب من جائیں گے، مگر وہ بلند بخت و شادی کے نام پر چپ ساتھ لیتا ہے. تمہارے بابا نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی. نہ جانے کن کن ارمانوں کا گلا گھوٹا تھا میرے بچے نے. منہ سے کچھ کہتا بھی تو نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جیسا بلند بھائی کا مزاج ہے نا،
انہیں صرف لالا ہی نبھا سکتی ہے. بلند بھائی کو یوں ہی چھوڑ دیا نا تو وہ بالکل تنہا ہو جائیں گے. آپ ان سے بات تو کریں. اور سب سے بڑی بات، وعدہ کریں آپ خالہ سے بھی نہیں کریں گی. کون سی بات؟ لالا بھیا کو پسند کرتی ہے. تم سے کس نے کہا؟ وہ چونکی. اینی نے انہیں تصویر والی بات بتائی. لو، لڑکا ہر وقت سامنے تو پھرتا ہے اور وہ تصویر چھپائے پھر رہی ہے. یہ انکشاف انہیں اندر تک شانت کر گیا. دن کی روشنی میں بھیا کبھی گھر پہ نظر ہی نہیں آئے. لالا کیا کرے بیچاری؟ اچھا، شرم تو آتی نہیں سہیلی کا راز فاش کرتے ہوئے. ماؤں سے کیا پڑتا؟ وہ ان سے لپٹ گئی. تم اور لالا رخ ہم عمر ہو، تمہارا بھی کچھ سوچنا پڑے گا. سوچتی رہیے، پہلے یہ نیا تو پار لگائیں. میرے اللہ نے چاہا تو یہ نیا پار لگی ہی لگی، انہوں نے مطمئن لہجے میں کہا. مگر یہ اطمینان تب رخصت ہوا جب انہوں نے بلند بخت سے بات کی. اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا. لالا رخ سے مت کہنا، بچی کا دل برا ہوگا. میں کچھ سوچتی ہوں. تبسم نے اینی کو بلا کر بجھے بجھے لہجے میں کہا. اینی دل محسوس کر کے رہ گئی. ناشتہ ملے گا؟ شہروز کی آواز پر اینی نے پلٹ کر دیکھا. وہ کچن کے دروازے میں کھڑا عالیہ سے کہہ رہا تھا. وہ اپنے پراٹھے کے ساتھ مصروف ہو گئی. یہ چھوٹی سی میز کچن کے سامنے ہی پڑی تھی، جس کے ساتھ 2 کرسیاں تھیں. تب وہ آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. آپ اندر ڈائننگ ٹیبل پر چلیے نا. اینی بوکھلائی. تو کیا یہ ٹیبل نہیں ہے؟ یہ ناشتے کی ٹیبل ہے. میں بھی ناشتہ ہی کرنے والا ہوں. ناچار اینی کو اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھنا پڑا. تسکین بھی اسے یہاں دیکھ کر بوکھلا گئی، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کی اور سکون سے بیٹھا رہا. ناشتے میں اسے ڈھیروں لوازمات نہیں، صرف ہری مرچ والا آملیٹ اور پراٹھا چاہیے تھا. تسکین کے سادہ سا ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے شرمندہ ہوتی رہی. آپ گھر میں بھی یہی ناشتہ کرتے ہیں؟ نہ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھی. اینی کا خیال تھا کہ وہ کہے گا آج، صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے. مگر اس نے نوالا توڑتے ہوئے محض اس بات میں سر ہلا دیا. اینی نے اس کے جوتوں سے لے کر کلائی پر بندھی گھڑی، پھر میز پر دھرے موبائل کو دیکھا. سب خوبصورت تھا، مگر وہ ان کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتی تھی. اس لیے کندھا اچکاتے ہوئے اندر آ گئی جہاں لالا لحاف اوڑے لیٹی تھی. اینی نے اس کے اوپر سے لحاف کھینچ لیا. لالا نے اپنی متورم آنکھیں اور سرخ ناک چھپانے کے لیے دونوں بازو آنکھوں پہ رکھ لیے. اوفو، کالج نہیں جانا کیا؟ وہ خود بالکل تیار تھی. نہیں. لالا، کیا ماتم لے کر بیٹھ گئی ہو؟ جب تمہیں کوئی ٹھکرائے گا نا تب پوچھوں گی. اینی بے اختیار پچھتائی. رات کو خامخواہ اسے بتا دیا. کس نے ٹھکرایا ہے؟ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی؟ مت بہلاؤ مجھے. بسمہ کی دفعہ بھی فوراً تیار ہو گئے تھے، تب بھی میں نظر نہ آئی. اور اب؟ وہ بلک بلک کے رو دی. تم تب سے ان سے محبت کرتی ہو؟ جی نہیں، یہ تو تمہارے بھائی کی روکھی بے رنگ زندگی دیکھ کر ہی ہمدردی کا بخار ہوا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن جائے گا. محبت جیسے خوبصورت جذبے کے لیے ایسی مریضانہ اصطلاحیں سن کر مجھے تمہاری دماغی حالت پر افسوس ہو رہا ہے. لیکن تمہاری تسلی کے لیے پھر سے بتا دیتی ہوں، انہیں تم سے نہیں، سرے سے شادی ہی نہیں کرنی. وہ بسمہ کے بعد کوئی دوسرا تجربہ نہیں کرنا چاہتے. خود کو کیا وہ گراہم بیل سمجھتے ہیں؟ شادی کو بھی تجربہ بنا دیا. الیگزینڈر فلیمنگ نہ ہو تو. دراصل وہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں لالا رخ کے قابل نہیں. اینی نے اس کی حالت دیکھ کر چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہ سمجھا. ان سے کہو لالا رخ ان کے قابل نہیں ہے. تم دونوں ایک دوسرے کے قابل نہیں ہو، لیکن کیونکہ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے. کب؟ اسی لیے تمہیں بتا رہی ہوں. بلند بھائی اپنے خول میں بند ہو گئے ہیں، تمہیں اس خول کو توڑنا ہے. پر کیسے؟ محبت کے ہتھوڑے سے، توجہ کی کلہاڑی سے. یا اللہ، دیکھو میرا تعلق دہشت گردوں کے گروہ سے نہیں ہے. بسمہ کی جھگڑالو طبیعت اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دینے والی عادت نے انہیں عورت ذات سے بدظن کر دیا ہے. تمہیں ان کا زاویہ نظر بدلنا ہے. انہیں بتانا ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں عورت کہاں ہوں، میں تو لڑکی ہوں. بولو لالا، تم اس عظیم کام کے لیے تیار ہو؟ ہاں، لیکن میں کروں کیا؟ اینی اس کے کان میں گھس گئی. وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتی رہی. اچھا اٹھ جاؤ، پہلا پیریڈ تو نکل گیا ہے. گھڑی پر نگاہ گئی تو اینی ہڑبڑا کر اٹھی. میں نہیں جا رہی.
लाला धप से तकिए पर गिरी और सर तक लिहाफ ओढ़ लिया। एनी कुछ लम्हे उसे घूरती रही, फिर खुद भी उसके साथ ही घुस गई। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तीर की तरह किचन में दाखिल हुई। शहरोज को लगा कि वो उसके हाथ से सॉस पैन छीन लेगी, तभी सॉस पैन छोड़कर कई कदम पीछे हट गया। चाय बना रहा हूं। क्यों? चाय क्यों बनाते हैं? एनी ने कैबिनेट से बाहर निकाले डब्बों के ढेर को देखा। गालिबन वो चीनी पत्ती के डब्बे ढूंढ रहा था। जाहिर है पीने के लिए। आपको इतना भी नहीं पता? अभी तो खाने के बाद सबको चाय सर्व की थी, तब आप कहाँ थे? पी चुका हूं, दोबारा की तलब है। उसने दिलचस्पी से नीले सूट में दुपट्टा ओढ़े खड़ी एनी को देखा। तो किसी से कह दिया होता, मेहमानों से काम करवाने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। सब बातों में मसरूफ थे इसलिए। सख्त मायूब समझा जाता है। आमना आंटी देखेंगी तो क्या कहेंगी कि हमने उनके बेटे को काम पे लगा दिया। आई एम सॉरी, अब जाएं, चाय आपको मिल जाएगी। उसके जाने के बाद वो बड़बड़ाने लगी। बातें बनाने खड़ा हो गया। कोई यूं किचन में देख लेगा तो क्या सोचेगा? उनके घर का माहौल ऐसा ही था। कजन्स वगैरह के साथ भी ज्यादा फ्रैंकनेस दी थी। तभी हफ्ता भर गुजरने के बाद भी शहरोज के साथ तकल्लुफ भरा रवैया हनूज बरकरार था। तभी लाला बौखलाई हुई आई। उन्होंने चाय मांगी है। किन्होंने? फिर उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो समझ गई। केतली लाला के हाथ में थमा दी। 2 कप बनाना, एक शहरोज को भिजवा देना, मैं देखती हूँ बुलंद भाई कमरे से बाहर ना निकल आए। लाला से ये कहकर वो गई और टीवी खोलकर बैठ गई। जाहिर है अगर बुलंद बख्त कमरे से बाहर आकर बैठना चाहे तो वो उन्हें कौन सा रोक सकती थी। बाकी घर के तमाम अफराद बाबा जान के कमरे में बैठे थे, इसलिए वो इत्मीनान से ड्रामा देखने लगी। लाला ने बेहद लगन से खुशकुन ख्यालों में घिरकर चाय बनाई। 2 कप ट्रे में रखे। रुको रुको। टीवी देखती एनी बिजली की सी तेजी से उठी। जल्दी जल्दी कसे हुए बालों से खींचकर 2-3 लटें निकालकर उसके चेहरे पर बिखेर दी। हीरोइन ऐसे जाती है। लेकिन अगले कदम पर हीरोइन की मां ने घेर लिया। किसकी चाय बनाई है? बता दिया। मैं दे देती हूँ। बुलंद बख्त के कमरे में शहरोज भी है, और ये बाल किस खुशी में बिखेर कर रखे हैं? ढंग से समेट नहीं सकती हो? ट्रे हाथ से लेकर उसे लताड़ती हुई चली गई। लाला मायूसी से उसके करीब धप से बैठ गई। एनी ने खुद को पूरी तरह ड्रामे में मसरूफ जाहिर किया। ये चाय किसने बनाई है? अभी अपनी नाकामी को भुलाकर वो ड्रामे की तरफ मुतवज्जो हुई ही थी कि बुलंद बख्त आ गया। जी मैंने। लाला बौखलाई। अखरोटी रंग के गरम शलवार कमीज पर ब्राउन कार्डियन पहने, दराज कामत बुलंद वक्त जरा से बिगड़े तेवर, सामने मैरून शाल ओढ़े, बौखलाई घबराई लाला रुख। एनी ने बड़ी दिलचस्पी से दोनों को देखा। चाय में चीनी भी डालते हैं? लाला ने बेख्तियार होठों पर उंगलियां रखी। वाह क्या अदा है। एनी ने दांत देते हुए भाई को देखा जो माथे पर शिकने डाले कह रहा था, ध्यान कहाँ रहता है? लाला की पलकें भीगी। मैं दोबारा। जरूरत नहीं है, जो शांदा खोल के रख दिया। उसने ट्रे मेज पर पटकी तो कपों से चाय छलक कर ट्रे में गिरी। इधर आंसू छलक कर गालों पर। इसको क्या हुआ? बुलंद बख्त को पहले हैरत फिर गुस्से ने घेर लिया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? लड़कियों को ऐसी नाजुक मिजाजियां जेब नहीं देती। वो लताड़ कर चला गया। पत्थर है। एनी ने तवील सांस लेकर उसे चुप करवाना चाहा। भाड़ में जाओ। लाला गुस्से से हाथ झटक के खड़ी हो गई। है? मैंने क्या कर दिया? वो हैरान हुई। फिर ख्याल आया, शहरोज से समझा होगा कि चाय उसने बनाई है। लाला को भूलकर वो अपने अफसोस में घिर गई। पिछले चंद दिनों से उसके ख्यालात शहरोज मुस्तफ़ा के बारे में तब्दील होना शुरू हुए थे। वो सादा मिजाज था, ना खाने में तकल्लुफ, ना नशिस्त व बर्खास्त में नखरा। कमरे में कभी कोई बिखरावा देखने में ना आया। जो चीज़ जहाँ से उठाता वहीं रखता। सो घर वाले भी जो पहले मेहमान की आमद पर एकदम अटेंशन हो गए थे, उसकी सुलझी हुई तबीयत और सादा मिजाजी की बिना पर धीरे धीरे उसे घर के फर्द की ही हैसियत देने लगे थे। फुप्पो आई हुई थी मिठाई के डब्बे के साथ। उन्होंने मरियम की शादी की तारीख तय कर दी थी। अब जोशो खरोश से तफसीलात बता रही थी। इतनी जल्दी शादी? कार्ड पर तारीख देखकर सभी हैरान थे। 2 साल हो गए मंगनी को। हमारी तो सारी तैयारी पूरी है, बस लड़के के शारजा से वापस आने का इंतजार था। यूं भी बेटियों का फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए तो अच्छा है। तुम लोग भी लाला और एनी के बारे में सोचो। अभी तक एक का भी रिश्ता तय नहीं हुआ। अब तो निशा भी इनके बराबर आ गई है। कोई ढंग का रिश्ता हो तभी।
تسکین نے دبے لفظوں میں کہنا چاہا، رشتے ڈھونڈنے سے ملیں گے، یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی نہیں تو ہو چکا۔ اچھا تم تو بہنیں بھی عجیب ہو، اچھا بھلا گھر میں رشتہ موجود تھا پھر بھی باہر بھاگی، دونوں لڑکے باہر بیاہ دیے۔ بلند بخت نہیں تو سکندر تو تھا ہی نا، لالا رخ گھر میں نمٹ جاتی۔ انہیں ذرا پرواہ نہ تھی کہ کمرے میں کون کون موجود تھا۔ رفیہ نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا۔ سکندر کے ساتھ کسی اور کا نام ان سے کہاں برداشت ہوتا تھا، سو کمرہ ہی چھوڑ دیا۔ جیسے اللہ کی مرضی۔ تسکین نے ٹالنا چاہا، تو اب کر لو، کیا ہوا جو بلند بخت کی دوسری شادی ہوگی، گھر کی بات ہے۔ وہ چمک کر بولی۔ تبسم نے دیکھا تسکین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے بہن سے بات کرنے سے پہلے بلند بخت سے بات کر لی تھی۔ اور یہ آپا، بھلا رشتے یوں لٹ مار انداز میں طے ہوتے ہیں؟ انہوں نے نند کا دھیان بٹانے کو بات بدل دی۔ اینی بھی چڑھ کر باہر نکل آئی، جہاں لالا استری سٹینڈ کے پاس کھڑی کپڑوں کا ڈھیر چھانٹ رہی تھی۔ اسے اپنے ہفتے بھر کے کپڑے استری کرنے تھے، ساتھ میں ابو اور نوید کے بھی۔ سہیلی میرے بھی کر دینا، اس نے دلار سے کہا۔ کیوں، سہیلی کے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ لالا نے اس سے بھی زیادہ پیار سے پوچھا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ باسکٹ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ لالا استری کا پلگ لگا کر اسٹینڈ پر اپنی قمیض پھیلانے لگی۔ تبھی نشا ہاتھ میں کریم کلر کی شرٹ لے کر آ گئی۔ بلند بھائی کہتے ہیں جلدی کریں۔ لالا نے کسی قیمتی متاع کی طرح شرٹ سنبھالی اور نشا کو یہ کہہ کر بھگا دیا کہ وہ خود دے دے گی۔ پھر بے حد احتیاط سے شرٹ بچھائی، پہلے پیار سے ہاتھوں سے اس کی شکنیں دور کی۔ یہ بلند بھائی کی شرٹ ہے، اینی نے یاد دہانی کرائی، شرٹ پر زور دے کر۔ کاش وہ ایک شرٹ ہوتے ہیں، میں یوں ہی پیار سے دلار سے ان کے ماتھے کی ساری شکنیں دور کر دیتی۔ اس نے دبا دبا کر استری شروع کی۔ اینی تو پھڑک کے اٹھی۔ واہ واہ، کیا ارشاد فرمایا ہے، کاش میں تیری کریم کلر کی شرٹ ہوتی، ہائے اللہ بے شرم۔ لالا نے استری چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہے تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر وہ دوبارہ سے مصروف ہوئی۔ وہ کتنا خوبصورت دن ہوگا جب تم یہاں کھڑی بلند بھائی کے کپڑے استری کیا کرو گی، اور بھائی تمہارے پاس کھڑے ہو کر کہا کریں گے جلدی کرو نہ جانم، کزن کی حیثیت سے نہیں بلکہ میری بھابھی بن کر۔ لالا نے ایک مدہوشی سی اپنے وجود میں اترتی محسوس کی تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ وہ ایسی دنیا میں تھی جہاں وہ زرق پر کپڑوں میں ملبوس تھی اور بلند بخت اس کے ناز اٹھا رہے تھے۔ لالا! اینی کی چیخ نما آواز پر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پھر سامنے سے اٹھتے دھوئیں کو دیکھ کر پوچھا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ بلند بخت بھائی کی شرٹ سے، اینی نے چبا چبا کر کہا۔ تبھی عقب سے جلدی کرو نہ جانم کی جگہ یہ کیا کر دیا احمق کی بڑک سن کر اس کے منہ سے خامخواہی چیخ نکل گئی۔ صبح سویرے جب دھند کے بادل 400 چھائے ہوں، سردی سے لحاف میں بھی کپ کپی چھوٹ رہی ہو، کسی کے چہکو پہکو رونے کی آواز سے آپ کی آنکھ کھل جائے تو پہلی بار تو یوں لگا جیسے کوئی بلی غرارے کری ہے۔ ذرا سی کوشش سے آواز شناخت کر لی تو وہ تل ملا کے رہ گئی۔ تمہیں رونے کے لیے کوئی مناسب وقت کیوں نہیں ملتا؟ جواباً وہ کچھ لمحے ہچکیوں اور سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی، پھر آہٹوں سے پتہ چلا کہ وہ بالکنی میں نکل گئی ہے۔ ایسی احمق لڑکی کو میرے بھیا پسند کریں بھی تو کیسے؟ وہ جھنجھلا کر کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی۔ خیال تھا کہ آدھا گھنٹہ اور سو لے گی، مگر 5 منٹ میں نیند اڑن چھو ہو گئی۔ قلفی جم جائے گی میری سردی میں۔ لحاف سے نکلتی کپ کپی چھوٹی۔ اس لمحے کو کوستی جب لالا رخ کو بلند بخت سے محبت ہوئی، جرسی چڑھا، شال لپیٹ وہ بھی بالکنی میں آ گئی، جہاں لالا فرصت سے اپنا شغل پورا کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ رو رہی ہوں۔ کیوں؟ اس پتھر میں جوک نہیں لگ سکتی، میں اس آئس برگ کو نہیں پگھلا سکتی۔ تو ٹھیک ہے، جو پہلا رشتہ ہے اسے قبول کر کے جان چھوڑو۔ جواباً زار زار اور تقریباً دھاڑے مار مار روتی کچھ بولتی رہی۔ جو کچھ اینی کو سمجھ آیا اس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ بلند بخت کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر اس کی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ اینی اس کے جذبے سے خاصی متاثر ہوئی، اس لیے اسے تسلی دلاسے دیے اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اگرچہ تم کافی پھوڑ، بد سلیقہ اور کسی حد تک احمق واقع ہوئی ہو، پھر بھی میں تمہیں اپنی بھابھی بنا کر ہی چھوڑوں گی،
یہ تم سے قرۃ العین کا وعدہ ہے۔ لالا نے اسے گلے لگا کر پہلے بہت سارے آنسو بہائے، پھر ایڈوانس میں بہت سا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس کے لیے اتنی ہمدردانہ سوچ رکھتی ہے۔ اس کے بعد اندر جا کر لحاف میں گھس کر آرام سے سو گئی، جبکہ اب اینی کی نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ یوں بھی اس کے سامنے خوبصورت لینڈسکیپ پھیلا تھا، دھند میں ملفوف سبزہ، چپ سادے کھڑے درختوں میں گھرا ایک کمرے کا مکان، اور چھوٹے چھوٹے نظر آتے گھروں کا سلسلہ۔ اسی وقت سورج کی ابتدائی کرنوں نے منظر کو اجال سا دیا۔ ایک مدھم سا سنہرا پن کھیتوں اور درختوں کی نوکوں پر اتر آیا۔ پرندوں کی قطار نے آسمان کی سمت اڑان بھری۔ اس کے سامنے منظر کچھ اور واضح ہوا۔ پھر اینی نے اسے دیکھا، جو درختوں کے نیچے سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شہروز ہر روز جاگنگ کے لیے نکلتا تھا۔ سفید ٹریک سوٹ میں بھاگتے ہوئے اس نے ذرا سا رک کر وہیں موتیے کے جھنڈ سے چند بچی کھچی کلیاں توڑی۔ وہ یہیں کھڑی نم ہوا کو اس کے چہرے پر پھیلتا محسوس کرتی رہی۔ پچھلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے شہروز کی نگاہ اوپر کو اٹھی۔ کچھ منظر اپنے اندر عجیب سی کشش رکھتے ہیں، انسان چاہے بھی تو ان سے نگاہ نہیں چھڑا سکتا۔ سیاہ شال میں لپٹی وہ عام سی لڑکی کچھ ایسا ہی منظر محسوس ہوئی۔ شہروز کا جی چاہا وہ ہاتھ میں پکڑی کلیاں اوپر بالکونی کی طرف اچھال دے اور جواباً وہ اپنی کھنکتی ہنسی کے چند سکے اس کی جھولی میں ڈال دے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے پلکیں جھکا گئی۔ دونوں ایک ساتھ اس لمحے کی کشش سے آزاد ہوئے یا مزید بن گئے، یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا سا قصہ تھا۔ اب اینی کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ بلند بخت لالا رخ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے دل میں لالا کی محبت جاگ اٹھے۔ وہ خود بھی سمجھتی تھی کہ بلند بخت کی سونی زندگی میں لالا جیسی پرخلوص لڑکی ہی خوشیاں لا سکتی تھی۔ خود ان کے گھر کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ امی کو اکساتی، امی بلند بخت کو دیکھتی، وہ گھنی چپ ساتھ لیتا۔ لالا کا اپنے آگے پیچھے پھرنا وہ پوری طرح محسوس کر رہا تھا، مگر نظر انداز کر دیتا، تھوڑا اور روڈ ہو جاتا۔ تبھی ویلنٹائن ڈے آ گیا۔ لالا ہمت تو کرو، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لالا کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ کتنے جتنوں سے وہ گلدستے اوپر تک لائی تھی، مگر خوشبو کہاں چھپائی جا سکتی ہے؟ پھول نظر نہ بھی آئیں تب بھی اپنے ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کارڈ پر ایک خوبصورت رومانٹک نظم بھی لکھ دی۔ یہ پڑھ کر تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے بدک کر کارڈ ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ خوف تو اینی کو بھی تھا، اس لیے سوچ کر بولی، اس پر نام مت لکھو۔ تو انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں یہ بھی تو ہے۔ دیکھو، یا تو تم بلند بخت کی محبت سے طائب ہو جاؤ یا پھر اوکھلی میں سر دے دو۔ لالا نے اس کی طرف دیکھا، پھر اوکھلی میں سر دینے کا فیصلہ کر کے دونوں چیزیں اٹھا لی۔ بس کمرے میں رکھ کر بھاگ لینا، وہ اس وقت سب کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، ویسے میں باہر ہی موجود رہوں گی۔ ڈھیروں تسلی دلاں سے دے کر اسے رخصت کیا اور خود جلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی۔ لالا نے اندر جاتی گلدستہ اور کارڈ بیڈ پر پھینکا اور بھاگنے کو تھی۔ پھر خیال آیا کہ یہ کچھ زیادہ مناسب جگہ نہیں، کمرے میں جو بھی آیا پہلی نظر اسی پر پڑے گی۔ دونوں چیزیں اٹھائیں، گھوم کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آئی اور دونوں چیزیں سائڈ ٹیبل پر بلند بخت کی تصویر کے پاس رکھ دی۔ نظر بھر کر بلند بخت کی تصویر کو دیکھا اور مسکرا دی۔ ابھی مشرقی ہیروئن کی طرح تصویر پر لگی نادیدہ گرد اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرنے کو تھی کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے واضح طور پر واش روم کے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز سنی تھی۔ نہ تو کمرے میں موجود لالا کو اور نہ ہی بڑے کمرے کے دروازے پر نظریں ٹکائے اینی کو خبر تھی کہ بلند بخت بڑے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے کمرے کے واش روم میں تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ دوسرے لمحے وہ غڑاب سے دیوار گیر پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ سانسیں تک روک لی۔ اس نے کمرے میں چلتے پھرتے بلند بخت کی آہٹیں محسوس کی۔ وہ ایک سایہ پردے کے عین پاس آن کھڑا ہوا، اتنا پاس کہ وہ ذرا سا پردہ ہٹا کر اسے چھو سکتی تھی۔ یقیناً وہ پھول دیکھ رہا تھا۔ لالا کا دل سینے کی دیوار توڑنے کو تھا۔ اسے لگا کہ یہ دھک دھک کی آواز بلند بخت تک بھی جاری ہے۔ درمیان میں محض ایک پردہ ہی تو تھا۔ اب غالباً وہ کارڈ پڑھ رہا تھا۔ یا اللہ! اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، مگر آسمان کہاں نظر آتا؟ نظروں کے عین سامنے وہ موٹی سی پلی پلائی چھپکلی آ گئی جو عجیب نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کتھے چلے ہو سوڑیوں؟
چیخ روکنے کی کوشش میں اس نے اپنا آدھا دوپٹہ منہ میں ٹھونس لیا۔ تو تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھو، مجھ معصوم پر ترس کھاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بہن نہیں ہو کیا؟ بہن صاحبہ نے اپنی دم لہرائی۔ لالا کی چیخ نکلی۔ دوسرے پل اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھی بلند بخت پر، جو اس کی طرف پشت کیے کاٹ پڑ رہا تھا، بری طرح لڑکھڑایا۔ لالا نے سنبھل کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بغیر کھولے باہر نکلنے کی کوشش میں بری طرح دروازے سے ٹکرائی۔ کتنے چاند، کتنے تارے! یہ گننے کا وقت نہیں تھا۔ اندھوں کی طرح ٹٹول کر دروازہ کھولا اور باہر۔ تمہیں کیا ہوا؟ اطمینان سے بیٹھی اینی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر اوپر بھاگ گئی۔ اس کے پیچھے بلند بخت کو نکلتا دیکھ کر اینی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تمہیں بلند بھیا بلا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں اب کیا ہوگا کی تصویر بنی بیٹھی تھی، نشا نے لالا کو پیغام دیا۔ لالا کا رنگ اڑ گیا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ پاگل ہوئی ہو، ابھی تو وقت ہے۔ ڈٹ جانا، کہہ دینا کہ ہاں محبت کرتی ہوں، شادی بھی آپ سے ہی کروں گی، نہ ہوئی تو کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ چلو۔ لو خامخواہ میری خاموش محبت کو زبان دینے والی تم ہو، مجھے تم اس مقام تک لائی ہو۔ ہاں تو کون سا قصور ہو گیا؟ وہ بازو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، مگر لالا بازو سے لپٹ گئی۔ اینی کو لگا کہ وہ ساتھ نہ گئی تو لالا اس کا بازو ضرور لے جائے گی۔ ناچار اسے چلنا پڑا۔ لیکن میں کہوں گی کیا؟ کمرے کے دروازے کے عین سامنے وہ دوبارہ رک گئی، لیکن اب کہ اینی نے دروازہ کھولا اور ساتھ لیے اسے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے انداز میں آر یا پار والی کیفیت تھی۔ سامنے کرسی پر بیٹھے بلند بخت نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا، پھر دونوں کو بغور دیکھا۔ اس کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ میں نے لالا رخ کو بلایا تھا۔ وہ بھائی میں آؤٹ۔ بھائی وہ بات دراصل… اب کے بلند بخت نے کچھ نہیں کہا، صرف نظروں سے توپ کا گولہ داغا۔ وہ فل فور وہاں سے کھسک لی۔ لالا کا حلق خشک ہو گیا، ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ براہ راست اسی کو دیکھ رہا تھا اور بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ لالا کے پسینے چھوٹ گئے۔ پردے کے پیچھے کیا کر رہی تھی؟ جالے اتار رہی تھی۔ بھاگی کیوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چھپکلی دیکھ کر۔ ہکلانے کی بیماری کب سے لاحق ہوئی؟ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا قریب چلا۔ ابھی۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ پھول رکھنے کا آئیڈیا کس کا تھا؟ اینی کا۔ نظم کس نے لکھی؟ اس کے تیور جارحانہ تھے، ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، اب وہ اس کی گردن بآسانی پکڑ سکتا تھا۔ اینی نے۔ تو پھر نام نیچے لالا رخ کا کیوں ہے؟ آپ یقین کریں، یہ صرف اینی کی شرارت تھی۔ گویا یہ صرف شرارت تھی، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، جی نہیں۔ ایک جواب چاہیے۔ بلند بخت نے اس کے سر پہ ٹہوکا دیا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ میں نے تمہیں باندھ کے کھڑا نہیں کیا۔ اگر یہی کارڈ اور پھول لے جا کر چاچو کے سامنے رکھ دوں تو کیا عزت رہ جائے گی؟ بولو۔ لالا نے گھبرا کر چہرہ اٹھایا، لہجہ سرد تو تاثرات برفیلے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ پلیز ایسا مت کریں۔ کیوں نہ کروں؟ میرے خاندان کی لڑکی اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے تو میں کیوں نہ کروں؟ تمہیں اتنا خیال نہ آیا؟ کیا عزت ہوگی میرے دل میں اس لڑکی کے لیے جو اس کمرے میں آنے کے لیے مچلی جا رہی ہے؟ ایسی غلطیاں لڑکیوں کو کتنا ارزا کر دیتی ہیں۔ الفاظ نہیں، نوکیلے کانٹے تھے۔ لالا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ بلند بخت کے الفاظ سنے۔ اس کا مفہوم سمجھا تو ایک دم سارے ڈر خوف نکل گئے۔ وہ بے پھر کر سامنے آئی۔ سمجھتے کیا ہیں آپ بلند بخت خود کو؟ لالا رخ اتنی بھی ارزا نہیں ہے۔ مجھے ہمدردی محسوس ہوئی تھی آپ کی سونی زندگی سے، رحم آیا تھا آپ کے اکیلے پن پر۔ ہاں، پسند کرنے لگی تھی، لیکن صرف تب تک جب تک مجھے یہ پتا نہ تھا کہ بلند بخت انتہائی گھٹیا اور تنگ سوچ کا مالک ہے۔ لعنت ہے لالا رخ پر جو آپ جیسے چھوٹے ذہن کے انسان کو دل دے بیٹھی۔ وہ مڑی، جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اینی جو دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی بدک کر پیچھے ہٹی۔ لالا، کیا ہوا؟ لالا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گورا اور تھپ تھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اینی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دل و دماغ معاف سے تھے۔ پاس سے گزرتی عالیہ نے پوچھا بھی کہ ہوا کیا، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، جب دھیرے دھیرے اسے خیال آیا بلند بخت کے کمرے میں جانے سے قبل لالا رخ نے اس سے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اس نے یاد کیا اور اسے یاد آ بھی گیا۔ اس نے کہا تھا، اگر انہوں نے میری زیادہ بے عزتی کی تو میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں گی۔
اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بلند بخت نے لالا رخ کی بے عزتی نہ کی ہو۔ چشم تصور میں اس نے لالا رخ کی پنکھے سے لٹکتی لاش دیکھی جس کی زبان باہر کو نکلی تھی۔ وہ سر پر دوڑی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ لالا، لالا، تمہیں اللہ کا واسطہ ایسا مت کرو۔ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے وہ زور زور سے رونے لگی۔ آنے واحد میں وہاں جھمگٹا سا لگ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ لالا کو روکے، لالا کو پکڑے، وہ پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر رہی ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ روکے اسے، دروازہ توڑے۔ اس نے نہ جانے کس کا بازو پکڑا اور کس کے گلے لگ کر روئی۔ شہروز مصطفیٰ کو اپنے 2 قدم پیچھے رہ جانے پر خاصا افسوس ہوا۔ ہٹ جائیں، ہٹ جائیں، میں دروازہ توڑتا ہوں، نوید نے چیخ کر کہا۔ پھر اڑیال بھینسے کی طرح ایک زوردار ٹکر دروازے کو رسید کی، مگر تب تک دروازہ کھل گیا تھا۔ ٹکر مارنے والا اپنی ہی جھونک میں کمرے کے وسط میں جا گرا۔ باقی سب چھت کے پنکھے کی طرف لپکے، مگر وہاں ایک بڑے سے جالے کے سوا کچھ بھی نہیں لٹک رہا تھا۔ لالا رخ! ایک ساتھ بہت ساری آوازیں گونجی۔ کیا ہوا؟ دروازے کے پاس کھڑی لالا نے حیرت سے پوچھا۔ لالا، تم زندہ ہو؟ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا بےہودگی ہے؟ تو تم خودکشی نہیں کر رہی تھی؟ تمہارا تو دماغ خراب ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کیوں کر لیا؟ میں تو واش روم میں تھی۔ تبھی اینی کو اس جھمگٹے کا احساس ہوا۔ یہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی تو میں سمجھی کہ… اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ سب اسے خوفناک تیوروں سے گھور رہے تھے۔ لالا کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ اینی کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ وہ الٹے سیدھے مشورے دیتی، نہ یہ سب ہوتا، اور اینی اب تک خود کو انتہائی چالاک، ہوشیار اور زیرک سمجھتی تھی۔ چپ چاپ یہ الزام لے کر اس سے معذرت کر بیٹھی۔ لالا نے صاف کہہ دیا، میں باز آئی ایسی محبت سے جو عزت نفس کو داؤ پر لگا دے۔ کہہ دینا اپنے بھائی سے، بیٹھے رہیں اپنی تنہائی کو گلے سے لگا کر۔ لالا رخ اتنی بھی عرضہ نہیں ہے، وہ ان کے قدموں میں گر کر محبت کی بھیک نہیں مانگے گی۔ میرا اظہار میری پہلی اور آخری غلطی تھی۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ بسمہ ٹھیک تھی۔ اس آئس برگ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بھئی میں تو تائب ہوئی اپنے اس جذبے سے۔ پتہ نہیں تائب ہونا اتنا آسان تھا یا نہیں، لیکن اس نے چپ چاپ سب سن لیا۔ ابھی تو من آنگن میں نوخیز سی کوپل نے سر اٹھایا تھا۔ ابھی تو کسی کی نگاہوں نے کچھ اڑتے پڑتے سے پیغام دیے تھے۔ ابھی تو بارش برسی بھی نہ تھی۔ ابھی تو اپنے ہی جذبوں کا کھل کر ادراک نہ ہوا تھا۔ بس کوئی اچھا لگنے لگا تھا۔ نگاہوں کو کسی کی آمد کا انتظار رہنے لگا تھا کہ خدشے سر ابھارنے لگے۔ لالا اور بلند بخت تو کزن تھے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود صدیوں کی دوری پر ایک دوسرے سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ تو پھر وہ کون تھی؟ شہروز مصطفیٰ کون تھا؟ قرۃ العین، تم تو اس باب کو بغیر کھولے ہی بند کر دو۔ یہ ہم جیسی خاندانی روایتوں میں جکڑی لڑکیوں کے بس کا روگ نہیں، جہاں معمولی سے اظہار کو بھی الزام بنا دیا جائے۔ اس نے بے حد مایوسی سے سوچا تھا۔ آنکھیں مت کھولو، پلکیں مت جھپکو، ہونٹ مت ہلاؤ۔ رفیہ کی ہدایت ختم ہی نہ ہوتی۔ وہ تھی کہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی۔ آج سب کو مریم کی مہندی میں جانا تھا۔ رفیہ نے کہا تھا کہ وہ اس کا میک اپ کر دے گی۔ وہ تو صدا کی اس معاملے میں کوری تھی، اسی لیے بیٹھ گئی۔ یہ آئینہ دیکھ کر احساس ہوا کہ رفیہ تو اس سے بھی زیادہ کوری تھی۔ بھابھی، یہ کیا کر دیا؟ آئینے میں کوئی 30-35 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ کیوں، اچھا نہیں لگا؟ وہ جلدی جلدی سامان سمیٹ رہی تھی۔ قدرے برا مان کر پوچھنے لگی، بہت ڈارک ہے۔ آج کل ایسے ہی چلتا ہے۔ بابا کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اوفو، تو پہلے کہنا تھا نا، گھنٹہ بھر ضائع کروا دیا۔ باہر آوازیں پڑنے لگی تھیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی۔ اینی نے جلدی سے ٹشو اٹھا کر لپسٹک اور آنکھوں پر لگا بلو آئی شیڈو ہلکا کیا، اور باہر نکل کر صحن میں دیکھا تو افراتفری تھی۔ سب کو جانا تھا، اس لیے کمروں کو تالے لگ رہے تھے۔ کسی اور کی توجہ اس کی طرف ہوئی یا نہیں ہوئی، شہروز نے ضرور دیکھا۔ تبھی پاس سے گزرتے ہوئے آہستگی سے بڑبڑایا، کچھ لوگ سادگی میں قیامت ہوتے ہیں۔ اینی نے مڑ کر واش بیسن کے آئینے میں اپنا آپ دیکھا۔ پہلے تو وہ خود کو صرف اوور ایج ہی لگی، اب تو بھتنی چڑیل نہ جانے کیا کچھ لگنے لگی۔ شہروز جا چکا تھا۔ اینی نے رگڑ رگڑ کر منہ دھو ڈالا۔ تمہیں کیا ہوا؟ لالا آئی تو حیرت سے پوچھنے لگی، اتنا برا میک اپ کیا تھا بھابھی نے؟ تو تم سے کس نے کہا تھا کہ ان سے کرو؟ ان کا اپنا میک اپ تو کتنا اچھا تھا۔ ارے بابا، انہوں نے عالیہ بھابھی سے کروایا تھا۔ اب سب گاڑیوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں اور تم دھلا دھلا منہ لے کر بیٹھ جاؤ گی۔
ڈونٹ وری سویٹی، کچھ لوگ سادگی میں بھی قیامت ہوتے ہیں۔ ایسی اجڑی پجڑی قیامت۔ لالا اسے کھینچتی ہوئی اندر لے گئی اور نشا کے حوالے کر دیا۔ بس 10 منٹ ہے۔ او نو، ناٹ اگین۔ وہ بھاگنے کو تیار تھی۔ دونوں نے پکڑ کر بٹھا دیا۔ نیچرل سی بیس، ہلکی لپسٹک، آنکھوں کا میک اپ اتنا لائٹ اور خوبصورت کہ وہ اش اش کر اٹھی۔ آج کل سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میک اپ ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے۔ واہ نشا، تم تو چھپی رستم نکلی۔ خود اپنا آپ اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ رفیہ نے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، لیکن اس کا موڈ بتا رہا تھا کسی کی ایک نگاہ کی ستائش نے دل میں خوشی سی بھر دی۔ لالا رخ بلند بخت سے بے نیاز پھرتی تھی۔ صرف بے نیاز ہی نہیں، اس کی ذات میں عجیب سے خود اعتمادی بھی نظر آتی تھی، جو عینی ہی کو نہیں بلند بخت کو بھی الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ شرمندہ سی نظر آئے گی، مگر شرمندگی کی کوئی رمق اس کے چہرے پر نہ تھی۔ وہ تو تم نہ ہوئے تو کیا کوئی دوسرا بھی نہ ہوگا کی تفسیر بنی پھرتی تھی۔ بلند بخت کو اس کا رویہ تاؤ دلا رہا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کی طرف متوجہ تھا، اسے اٹھتے بیٹھتے ہنستے بولتے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں تھی گویا بلند بخت وہاں ہے ہی نہیں، گویا کچھ دن قبل اس سے کوئی حرکت سرزد ہوئی ہی نہیں۔ تبھی تبسم ایک خوبصورت سی خاتون کو ساتھ لیا آ گئی، جن کے پہناوے میں نفاست اور انداز میں شائستگی کا عنصر نمایاں تھا۔ تمہاری آمنہ آنٹی ہیں؟ اینی چونک گئی۔ خاندان کی پہلی تقریب تھی جس میں وہ باقاعدہ شریک ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، ماضی کی خوبصورت یادیں۔ ان کی باتوں میں زندگی کی کسی تلخی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ لڑکیاں متاثر ہونے لگیں۔ تمہاری بیٹیاں بہت پیاری ہیں، انہوں نے جاتے جاتے کہا، اگرچہ بطور خاص کسی ایک کو نہ کہا تھا، پھر بھی لالا رخ کی کوہنی اینی کی پسلیاں سیک گئی۔ تمہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھورنے پر لالا نے دانت نکالے تھے۔ عجیب بے کیف سے دنوں کا سلسلہ تھا۔ خزاں کے قدم دھرتی پر پوری طرح جم گئے تھے۔ کیسی نکمی لڑکیاں ہیں، کام کہہ دو تو کر دیں گی، نہیں تو کمرے میں گھسی کتابیں چاٹتی رہیں گی، کچھ پتہ بھی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ماؤں کی پکار پر وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھتی۔ کیسا عجیب سے دن ہے، دل ہی نہیں لگتا۔ اینی نے تو کرسی ہی بالکونی میں رکھ لی تھی، کالج سے آ کر وہیں اونگتی رہتی، یہاں تک کہ پہلے دھوپ کی تپش دم توڑتی، پھر سورج کی کرنیں۔ بھابھیوں کے منہ بنے رہتے۔ زندگی رک سی گئی ہے، وہ کسل مندی سے کہتی اور لالا اسبات میں سر ہلا دیتی۔ وہ آج کل پڑھتی ہی بہت تھی، پتہ نہیں اس کا دل کتابوں میں کیسے لگ جاتا تھا۔ اور کچھ نہیں تو اٹھ کر فون ہی سن لیا کرو۔ فون کی چیختی چلاتی گھنٹیوں پر عالیہ نے بگڑ کر کہا۔ وہ خاموشی سے فون کی طرف بڑھ گئی۔ دوسرے لمحے خوشی کا احساس پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ آپ قرۃ العین بات کری ہیں؟ جی۔ اس کا لہجہ بشاش سا ہو گیا۔ ابھی اسے گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ 4-5 دن ہی تو ہوئے تھے اسے اپنے گھر میں شفٹ ہوئے۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا، لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا۔ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اینی کو اچانک احساس ہوا بات طول پکڑ رہی ہے۔ گھر کے افراد یہیں آس پاس ہی تو تھے، امی سے بات کریں گے۔ سکندر ہے تو بلا دیں۔ وہ بھی سنبھل گیا۔ سکندر بھائی کو پیغام دے کر وہ بالکونی میں آ گئی۔ یہ خزاں گزیدہ شام بے حد خوبصورت تھی۔ بمشکل پھپھو سے جان چھڑا کر وہ کچن میں آئی۔ یہ پھپھو کا کیا مقصد ہے؟ مجھ پر بڑی وارث صدقے جاتی ہیں۔ آپ بھی تو اس گھر میں ان کی سب سے زیادہ کیئر کرتی ہیں۔ ٹرالی سجاتی نشا ہنسی۔ ان کے انداز عجیب سے ہو گئے ہیں۔ کس دھن میں رہتی ہیں؟ وہ حیدر بھائی کے لیے آپ کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ نشا نے بم پھوڑا۔ ٹرالی میں کپ رکھتی لالا نے گمسم کھڑی اینی کو دیکھا، پھر نشا کو چائے لے کر جانے کا اشارہ کیا۔ اینی نے دیوار کا سہارا لیا۔ لالا خاموشی سے برتن سمیٹتی رہی۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے لالا؟ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سوچا کچھ دن اور جی لو خوش فہمیوں میں۔ اینی کو شاک سا لگا۔ اتنا دکھ تو وحید کے رشتے کا سن کر بھی نہیں ہوا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو لالا۔ بدلنا پڑتا ہے میری جان، ورنہ لوگ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لالا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لالا کا لہجہ بے حد ٹھنڈا تھا۔ کس چیز کی کمی ہے وحید میں؟ اچھی جاب، اچھا گھر، پھر اپنے خاندان کا۔
کون انکار کرے گا؟ بابا جان؟ میں؟ اچھا، کس بیس پر؟ عینی خاموش رہی۔ کوئی وعدہ نہیں، کوئی اقرار نہیں، محض خوش گمانی کے سارے انکار۔ بہت خوب لالا، تم شروع دن سے خوش گمان ہو، مگر خوش گمانیوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی۔ آنکھیں کھول لو عینی، حقیقت تلخ سہی مگر قبول کے بنا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے ان کے گھر کی دہلیز پکڑے بیٹھے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جن کی شامیں کلب اور 5 اسٹار ہوٹلز میں گزرتی ہیں۔ میری اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے، خواب بھی اپنے جیسے ہی دیکھنے چاہیے عینی۔ وہ پاس آئی، پھر آہستگی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی میری طرح ٹھوکر لگے۔ عینی کے اندر بارش سی برسنے لگی۔ کیا تھا ان کے درمیان؟ واقعی نہ اظہار نہ اقرار، بس ایک کہی انکہی سی جس نے عینی کو باندھ رکھا تھا۔ نہیں، کچھ تو ہے۔ ایسی بھی مایوسی کیا؟ اس کے خوش فہم دل نے مایوس ہونے نہ دیا۔ اس نے آہستگی سے لالا کو الگ کیا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ چند دن دبے پاؤں گزرے۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی طرح یہاں وہاں چکراتی اور ماں کی ڈانٹ سنتی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے، بات کرو کچھ، سمجھتی ہے کچھ۔ سارا گھر اس رشتے کا حامی تھا، وحید میں کوئی کمی نہ تھی کہ انکار ہوتا، جبکہ کوئی متبادل بھی نہیں تھا۔ نہیں لالا، انہیں روک دو۔ پاگل مت بنو، تماشا بن جاؤ گی۔ بن جاؤں، بس تھوڑے دن۔ کیا کچھ کہہ کر گیا ہے وہ؟ نہیں تو عینی پھر مجھے نہیں پتا۔ لالا چپ رہ گئی، شاید سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے سمجھائے، لیکن شاید ہم میں سے ہر کسی کو اپنے حصے کی ٹھوکر کھانا ہی ہوتی ہے۔ تمہیں پتا چلا بلند بھائی نے تم سے شادی کے لیے کہا ہے؟ عینی اسے یہ اطلاع ایسے روکھے پھیکے انداز میں دے گی، لالا کو امید نہ تھی، لیکن شاید وقت بدل گیا ہے۔ ہاں۔ پھر تم کیا کرو گی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم انکار کر دو گی؟ میں انکار کر دوں گی تب بھی گھر والے میری شادی بلند بخت سے ہی کریں گے۔ تو کچھ نہیں، تمہارے بھائی کو تھوڑا سبق سکھانا ہے۔ کیسے؟ تم اپنے بھائی سے کہو کہ میں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ لالا نے کہا تو وہ کچھ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے امید تو تھی، مگر بلند بخت اتنی جلدی کرے گا یہ خبر نہ تھی۔ وہ تیزی سے قیمہ بھوننے کے ساتھ ساتھ سلاد کے لیے سبزیاں بھی کاٹ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ دونوں کام نپٹا کر پڑھ لے گی۔ روٹیاں وغیرہ تو رفیہ نے بنانی تھی۔ فریج کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی، پھر دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ لالا رخ۔ آواز بہت قریب سے ابھری۔ وہ پلٹنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ جی، کچھ چاہیے؟ تم شادی سے انکار کری ہو؟ میں نے شادی سے انکار نہیں کیا، میں نے آپ سے شادی سے انکار کیا ہے۔ کیوں؟ عاقل ہوں، بالغ ہوں، اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ سب گھر والے تو تیار ہیں۔ شادی سب گھر والوں کی تو نہیں ہے، اتنی جرات کر لو گی؟ آپ میری جراتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بلند بخت کی برداشت بس یہیں تک کی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ کیا بکواس کری ہو؟ بکواس نہیں کری، ابھی کچھ دن پہلے تک تو تم خود۔ بازو چھوڑے میرا۔ بلند بخت نے بازو تو چھوڑ دیا مگر رستہ نہیں۔ وہ کسی بھی طرح وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ انکار کیوں کر رہی ہو؟ اس لیے بلند بخت صاحب کہ میں کسی ایسے شخص کی بیوی نہیں بن سکتی جو ساری زندگی مجھے اس بات کا تانا دے کہ میں اس کے کمرے میں آنے کے لیے مچلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے شخص کا ساتھ چاہیے جو پورے عزت و وقار کے ساتھ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے۔ بڑی آنا ہے؟ ہاں ہے، اب رستہ چھوڑیں۔ سارے رستے مجھ تک ہی آتے ہیں، کہاں جاؤ گی؟ اس کے چہرے پر ہنسی کتنی عجیب سی لگتی تھی۔ لالا نے کچھ حیرت سے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ پتھر بھی ہنس سکتے ہیں۔ وہ ذرا سنجیدہ ہو گیا، ذرا ہٹ کر دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ لالا کے سینے میں اٹکی سانس باہر نکلی۔ پتھر نہیں تھا، بنا دیا گیا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا لالا، لیکن امی سے پوچھنا، میں نے تب بھی تمہارا نام لیا تھا، لیکن بابا جان کے سامنے کس کی چلی ہے؟ انہیں تو اپنے مرتے ہوئے دوست سے وعدہ نبھانا تھا۔ مانتا ہوں اس دن تم سے بہت روڈلی بیہیو کر بیٹھا، کیا تم اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ معافی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے شرم آ گئی۔ آخر تھا تو وہی انا پرست مرد۔ سوچوں گی، ضرور سوچنا۔ یوں بھی تنہائی کو گلے لگائے لگائے تھک گیا ہوں، اب کسی اور کو پلیز
फजूल गोई से परहेज करें। वो सुर्ख पड़ गई। बुलंद बख्त ने इस मंजर को पूरे इस्तेकाक से देखा, फिर मुस्कुरा दिया। ठीक है, गालिबन तुम्हारी हंडिया भी लग गई है। ओहो! वो सर पर हाथ मार कर पलटी, तेजी से चूल्हा बंद किया, फिर यूं ही हंसती चली गई। बड़ी हल्की फुल्की और सुबक सी हंसी, सारे हिसाब जो बेबाक हो गए थे। आमना ने घर में मिलाद करवाया था, पूरे खानदान में कार्ड भेजे गए। एनी की आंखों में उम्मीद की जोत सी जागी। वहां उसके रिश्ते के बारे में भी बात होगी। शायद ये सुनकर वो, अम्मी मैं भी चलूंगी। मैं आलिया और रफिया के साथ चली जाऊंगी। तुम क्या करोगी? सब खानदान वाले होंगे, छुट्टी का दिन है, घर में रहकर बोर होंगी। घर में रहकर पढ़ाई करना। लाला रुख भी नहीं जा रही है। लाला रुख जा रही है। लाला ने कमरे में दाखिल होते ही नारा लगाया, मैंने भी अम्मी से इजाजत ले ली है, क्योंकि रफिया भाभी नहीं जा रही। एनी ने मुड़कर उसे देखा। अभी कुछ लम्हों पहले तक तो उसका कोई इरादा नहीं था। इरादा तो लाला रुख का बिल्कुल भी नहीं था, मगर एनी की बेताबी उसकी निगाहों से छुपी तो ना थी, और वो उसे इस गुमगू की कैफियत से निकालना चाहती थी। आर या पार, कुछ तो फैसला हो। चलो तो फिर ठीक है, हो जाओ तैयार। अपनी वार्डरोब खंगाल कर उसे कोई ऐसा सूट न मिला जो पहनकर जा सके। आज वो बहुत अच्छी लगना चाहती थी, किसी की निगाहों में इस तरह समा जाना चाहती थी कि उसे और कोई नजर न आए। ये पहन लो। लाला ने सफेद सूट उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर सिल्वर नाजुक सी बेल लगी थी। मैचिंग जूता, मैचिंग नाजुक सी ज्वेलरी। अभी परसों लाला रुख का ये सूट सिलकर आया था। दर्जन ने फिटिंग थोड़ी ज्यादा ही कर दी थी। लाला कल ही कह रही थी कि दर्जन को बुलवाकर ठीक करवाएगी। एनी ने खामोशी से सूट पकड़ लिया। वो उसे यूं पुराया गोया उसी के लिए सिलवाया हो। कपड़े बदल कर आई तो कमरे में निशा मौजूद थी। इसका मेकअप कर दो, आज इसे सबसे अच्छी लगना है। पता नहीं लाला ने तंज किया था या मजाक। निशा की अच्छी आदत थी कि वो ज्यादा गहराई में नहीं जाती थी, ना ज्यादा सवाल जवाब करती थी, बस मुस्कुराकर अपना हुनर आजमाने लगी। शायद उसका ख्याल था कि वहाँ फुप्पो और वहीद भी आए होंगे। आखिर वही हुआ। आखिरी टच देकर वो बोली, आज तो वहीद भाई की खैर नहीं है। एनी बेतासुर सा चेहरा लिए उठ गई। या अल्लाह, आज तो उसकी खुशगुमानी को हकीकत का रंग मिल जाए, या इसकी आंखें खोल दे। लाला ने दिल से दुआ की। उन्हें फिरोज भाई छोड़ने गए थे। जैसे जैसे फासला कम हो रहा था, वैसे वैसे दिल की धड़कन और सांसें बेरब्त सी होती जा रही थी। वो वहां होगा, शायद उसे भी मेरे इंतजार हो। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग क्या बातें कर रहे थे, उसे कुछ खबर नहीं थी। गाड़ी जिस घर के गेट के सामने रुकी, एक पल को तो वो मबहूत सी हो गई। घर नहीं था, सफेद संगमरमर से बना महल था। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो वसीउ अरीज लॉन में लेमन ग्रास की खुशबू के साथ मसनूई आबशार का हल्का सा शोर भी था। ये आमना आंटी का घर है? ना जाने क्यों चिकने फर्श पर एहतियात से पांव धरते हुए उसने लाला से पूछा। इसीलिए तो अंकल आंटी को खानदान वालों से मिलने नहीं देते थे। उनके नजदीक तो हम सब गरीब और कमतर लोग थे। लाला ने पहला आईना उसके सामने रखा। एक हैरत कदा था जिसे देख देख कर उसकी आंखें और आसाब थकने लगे। आमना आंटी उन सबसे मिलते हुए आबदीदा हो गई। उनकी शादी के बाद आज पहली बार उनके मायके वाले आए थे। इसे देखकर तो नहीं लगता कि उसका हलक बंद होने लगा। ये सादगी व इनकिसारी उसने अपनी माँ से ली है। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है कुर्रतुल-ऐन। आमना के जुमले ने उसके दम तोड़ते हौसले फिर से बुलंद किए। वसीउ अरीज हॉल में मिलाद का इंतजाम था। वो दोनों आखिर में जा बैठी। एनी की निगाहें बार बार खुले दरवाजे से बाहर पड़ती रहीं, शायद कहीं वो नजर आ जाए। ना जाने किसने शहरोज मुस्तफ़ा के बारे में पूछा तो उसके कान खड़े हो गए। कह रहा था डिनर तक आ जाऊंगा। एनी ने एक एक पल गिन गिन कर गुजारा। महफिल का अख्तिताम हुआ तो सब उठकर लॉन में आ गई। खुशबू से बोझल रात के सीने पर लातादाद सितारे टंगे थे। चांद कहीं नहीं था। और वो चांद किसका नसीब होगा? लाला अचानक उसका हाथ थामकर लड़कियों के ग्रुप की तरफ बढ़ गई, जहां सब खुश गप्पियों में मसरूफ थी। ना जाने मौजू क्या था। एनी की मतलाशी निगाहें गेट के आसपास मंडलाती रहीं। उसकी समातें बस उसी की आहट सुनना चाहती थी। आमना आंटी की जिद थी कि लड़की खानदान में से होनी चाहिए। सुनहरी आंखों वाली लड़की ना जाने क्या किस्सा सुना रही थी। इसीलिए तो शहरोज मुस्तफ़ा और आंटी के चक्कर खानदान के हर घर में लग रहे थे। वो पूरी की पूरी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। और शहरोज क्या कहता था? किसी ने इश्तियाक से पूछा। उसने क्या कहना है?
کہتا تھا امی مجھے تو خاندان کی ساری لڑکیاں ایک جیسی لگتی ہیں، خواہ وہ قرۃ العین ہو یا شبنم، لالا رخ ہو یا صدف۔ عینی کے حلق میں کچھ پھنس سا گیا، لیکن جب وہ اشفاق انکل کے گھر گیا تو فاطمہ کو دیکھ کر فوراً ہی بول اٹھا، امی بس یہی ہے۔ تم اشفاق انکل کو تو جانتی ہو نا، وہ جو… لالا نے رخ پھیر لیا۔ وہ عینی کا دھواں دھواں چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ خوشگواں پھول سی لڑکی حقیقت کی سنگلاخ چٹان سے جا ٹکرائی تھی۔ کاش اس نے کوئی اور دعا مانگی ہوتی۔ چلے۔ اس نے عینی کی آواز اپنے قریب سنی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ واپسی کا سفر کتنا سست اور خاموش ہوتا ہے۔ تھکن لبوں پر آ گرتی ہے کہ ایک لفظ ادا نہیں ہوتا۔ پھر بھی وہ اپنے قریب بیٹھی سہیلی سے پوچھنا چاہتی تھی، تم تو کاغذ کی ناؤ سے کھیلنے والی بچی تھی، یہ شیشے کی ناؤ کہاں سے آ گئی؟ منع کیا تھا، دیکھا خود بھی کرچی کرچی ہو گئی۔ خوش امیدی اچھی چیز ہے، مگر کسی کی ایک نگاہ، ایک جملہ محبت نہیں ہوتا، محض ستائش ہوتا ہے۔ نادان لڑکی، تم جو خود کو بہت چالاک اور ہوشیار سمجھتی تھی، اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکی۔ اس نے شیشے پر سر ٹکا دیا۔ باہر گھنی رات بہتی تھی، ازل سے ایک ہی سفر، ایک سا آغاز و انجام۔ تو نیا کیا ہے؟ نیا ہم ہیں، ہم جو اس کہانی میں نیا پن پیدا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس مکمل ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں وہ بھی کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔